بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے، نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ مجھے امید ہے کہ سالار کی طرح آپ کو وارث شاہ بھی بڑا پسند آئے گا، جیسے حبل جبل کا تو ایک اور وے میں تھا نا، یہ بیسیکلی بگڑا ہوا امیر زادہ ٹائپ ہیرو ہے۔ تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ وسیع اور ریس حویلی کے بیک یارڈ میں اس وقت بہت تیز میوزک کی آواز گونج رہی تھی، مگر شاید وہاں پر موجود حویلی کی خوش قسمتی یہ تھی کہ آواز حویلی کے اگلے حصے میں نہیں جا رہی تھی، اور اگر چلی بھی جاتی تو وارث شاہ کو کون روک سکتا تھا؟ کوئی نہیں، کوئی تھا ہی نہیں اس کو روکنے ٹوکنے کے لیے، اسے یاد دلانے کے لیے کہ جائز ناجائز میں فرق بھول گئے وارث۔ وہاں بیچ میں قدرے کم اونچائی کا ایک سٹیج بنا تھا جس کے ارد گرد لوگ گول دائرے میں چیئرز رکھی گئی تھی، جن پر وارث شاہ کے دوست، کزنز وغیرہ سب بیٹھے تھے، جبکہ وہ خود بے خود سا شراب کی بوتل ہاتھ میں تھامے جھوم رہا تھا۔ اس کے قدموں میں ناگن کی طرح بل کھاتی لڑکی گانے کے بول پر تھرک رہی تھی۔ لڑکی کا لباس ایسا تھا کہ کوئی باحیا شخص اس پر اگلی نظر بھی نہ ڈالتا۔ اس کے کپڑے اتنے مختصر تھے کہ تقریباً سارے جسم کی نمائش ہو رہی تھی، اور پھر اس کے لاجواب سٹیپ ایسے تھے کہ حیا نے چند پل سوچا کہ اس کا مقصد پوری جسم کو حرکت دینا ہے۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، مگر آنکھ سے آنسو بھی نکلا تھا۔ کم مائگی کا احساس ایک دم سے اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ کاش وہ وارثہ سے کبھی محبت نہ کرتی۔ وہ کیسا تھا؟ وہ ایسا کیوں تھا؟ لاپرواہ، بے حس۔ وہ ہر اس شخص کو تکلیف دیتا تھا جو اس سے محبت کرے۔ وہ جانتا تھا حیا وارث شاہ کے لیے جیتی ہے۔ اس کی سانسوں میں وارث شاہ اتر چکا، اور وہ خود سے محبت کی سزا اسے یوں ہی دیتا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ جانتی ہو وہ ایسا ہی ہے، ماہم غصے سے بولی۔ کاش وہ ایسے نہ ہوتے۔ وہ سسکی گئی۔ بزدل شخص صرف اپنے آپ کو ڈھانپ رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے۔ ماہم کے لہجے میں نفرت مزید کھل گئی، جبکہ وہ بے بسی سے دیکھنے لگی۔ دل گھٹ گھٹ کر رونے پر مجبور ہو رہا تھا۔ عجیب بدبخت عورت تھی، شوہر کو نکل گئی اور بیٹے کو سب کے لیے ناسور بنا دیا۔ جانتی ہو اس حویلی کا ایک ایک شخص وارث شاہ سے نفرت کرتا ہے، ماں سوائے تمہارے۔ خدا جانے کیا دیکھ لیا جو اسی سے شادی کا دورہ پڑ گیا۔ لاکھ منع کیا تمہیں میں نے حیا، مگر وارث کے آگے شاید تم کچھ دیکھنا یا سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تم میری دوست تھی، تمہیں بہت بچانا چاہا میں نے، مگر افسوس تف ہے تمہاری عقل پر۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر غصے سے پھنکاری، وہ جو پھر سے طاق میں سے جھانک کر سامنے کا منظر دیکھنے لگی جہاں وارث شاہ کو وہ لڑکی خود اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہی تھی، ساتھ ساتھ تھرک بھی رہی تھی۔ وارث شاہ کو بھی تھرکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وارث اس کی کمر کو تھامے شراب پینے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی آہستہ آہستہ بوتل کو اس سے دور کر رہی تھی۔ تالیوں اور سیٹیوں کا شور حیا کے کانوں میں تیزاب کی مانند پڑا۔ وارث شاہ کا پیسہ اسی پر پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا۔ چلو یہاں سے، ماہم کی ہمت شاید جواب دے گی تھی، وہ سسکتی بھی حیا کو وہاں سے کھینچ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ اسے لگا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، گھڑی کی طرف نظر کی تو صبح کے 4 کا وقت تھا اور کمرے میں وہ تنہا تھی، یعنی وارث ساری رات نہیں آیا تھا۔ دروازہ پھر سے بجا تو وہ کمفرٹر سائڈ پر کرتی جلدی سے اٹھی۔ دروازہ کھولا تو چچی تیوریاں چڑھائے کھڑی تھی۔ تمہارا شراب بھی حویلی کی دہلیز پر پڑا ہے، جا کر اٹھا لو اسے۔ ان کے الفاظ اس کے دل میں جیسے چپ سے کہ وہ اگلے پل سینیوں کی جانب بھاگی، مگر پھر کچھ سوچ کر رکی۔ بھولیے مت چچی، یہ حویلی اسی شرابی کی جس میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، اور وہ بزنس بھی جس کو آپ سب مل کر لوٹ رہے ہیں۔ وہ کہہ کر سیڑھیاں اتر کر دہلیز کی طرف بھاگی، جبکہ پیچھے چچی اس کی باتوں پر چلی گئی۔ کھانا ڈپنا بھی ہوندہ، ٹھونسنا بھی ہو رہا تھا، گلہ بھی نہیں مارنی ہے۔ وارث! اس کی مدھم پکار پر اس نے ایک لمحے میں آنکھیں واں کر دی۔ سرخی مائل آنکھوں سے وہ اسے دیکھنے لگا۔ اٹھیں، اپنے روم میں چلتے ہیں، یہاں سردی ہے۔ حیا نے اس کے مضبوط شانے پر اپنا نرم ہاتھ رکھا، جسے جھٹکتا ہوا وہ اٹھ بیٹھا اور سر تھام لی۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے؟ کچھ کھایا بھی نہیں ہے آپ نے، کچھ کھانے کو لاؤں؟ وہ جانتی تھی اس نے کچھ نہیں کھایا، بس معدے میں گندا پانی اتارا تھا۔ وارث نے ایک نظر اس کے متفکر چہرے کی طرف دیکھا۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنی اس ڈرامے بازی کی عادت نہیں۔ سرد لہجے میں کہتا وہ اٹھا اور اسے وہیں چھوڑے اپنے روم کی جانب چل دیا۔ 5 مہینوں میں یہ ان دونوں کے درمیان ہوئی پہلی بات تھی۔ وہ آنکھ سے نکلتے آنسوؤں کو چپکے سے صاف کرتی اٹھ گئی۔ اس کی محبت کو شاید یوں ہی رولنا تھا۔ دیکھو ادھا ہی رولدا یا وارث صاحب رول دینے۔ صبح نہ جانے کی اس کی آنکھ لیٹ کھلی۔ اس نے بیڈ کی دوسری سائڈ پر دیکھا، وارث موجود نہیں تھا۔ عجیب بات تھی، وہ ساری رات سو کر بھی صبح دیر سے اٹھی، جبکہ وہ اتنی دیر سے سونے کے باوجود بھی جلدی جاگ گیا۔ وہ الجھے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اٹھ گئی۔ اتنی دیر میں وارث شاور لے کر واش روم سے باہر نکلا، گلے میں ٹاول لٹکائے، بالوں میں برش چلا رہا تھا، جبکہ حیا اس میں جیسے مگن ہی ہوگی اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کتنا پرکشش اور مکمل لگتا تھا وہ، جبکہ اندر سے کتنا ادھورا تھا۔ وارث جانتا تھا حیا اسے دیکھ رہی ہے، مگر اسے اس میں ہلکی سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ تبھی کچھ بھی کہے بغیر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ جب وہ ڈریس اپ ہو کر باہر آیا تو حیا کو
اب بھی وہیں پایا۔ اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا، اپنے مخصوص حلیے میں وہ حیا کو بہت اچھا لگا۔ گرے شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے وہ خوبصورتی سے بال بنا کر پرفیوم سپرے کر کے مڑا۔ حیا اب بھی ڈٹائی سے دیکھ رہی تھی، جو اب جاگرز پہن رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں خوبصورت میوزک کمرے کے عجیب و غریب ماحول میں بجنے لگا۔ ہاں میں بس ریڈی ہوں، بینک سے پیسے نکلوا کر تیری طرف ہی آ رہا ہوں۔ وہ فون پر کسی کو اپنا پروگرام بتا رہا تھا۔ اتنی صبح وہ کہاں جا رہا تھا؟ حیا کو تشویش ہوئی۔ یار بس ایک ہفتہ، وہ افسردگی سے بولا تو حیا کی توجہ دوبارہ اس کی طرف ہوگی۔ اوکے چلو نیکسٹ ٹائم، بٹ پھر میں کوئی آرگیومنٹس نہیں سنوں گا۔ اور کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا اور ایک بار پھر سے بال سنوارنے لگے۔ کہیں جا رہے ہیں؟ حیا نے سوال کر کے اپنے آپ کو ذہنی اذیت سے بچایا تھا۔ میں نے تو لگا تھا مزید ذہنی اذیت چھپایا۔ اسلام آباد، خلافتوں کا درست جواب ملا۔ کب آئیں گے؟ آفٹر 1 ویک، وہ کہتے ساتھ اپنا سامان اٹھانے جانے لگا۔ خیال سے جائیے گا، اللہ کے امان میں، وہ اس کے نکلنے سے پہلے جلدی سے بولی۔ اس نے نظر گھما کر اسے دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار ایسے الفاظ سنے تھے اس نے اپنے لیے۔ کاش وہ بھی نارمل زندگی گزار رہا ہوتا، کاش وہ خود سے اتنی نفرت نہ کرتا ہوتا، کاش 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 بہت کاش تھے اس کے پاس۔ وہ بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ وارث جا چکا تھا، فریش ہو کر ناشتہ کی ٹیبل پر پہنچی جہاں سب موجود تھے۔ سب سے سلام کر کے اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی اور ٹیرس میں موجود جھولے پر بیٹھ کے کسی ناول کا مطالعہ کرنے لگی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ اسے تایا جان کی آوازیں آنے لگی، بہت زور سے بول رہے تھے۔ وہ سب تو آفس چلے گئے تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ دروازہ بجا۔ بی بی جی صاحب بلا رہے ہیں، ملازمہ کہہ کر دوبارہ چلی گئی۔ جبکہ اٹھ کے نیچے آ گئی جہاں تایا جان، چچو، عماد، منیب، فائز سب کھڑے تھے۔ بی بی تمہارے شوہر کے جو لچھن جا رہے ہیں نا، ایک دن ہمیں سڑک پر لے آئے گا۔ اتنی محنت ہم اس کو عیاشی کرانے کے لیے نہیں کرتے۔ کل رات ہی کمپنی کے اکاؤنٹ سے اس نے 30 لاکھ کی رقم استعمال کی اور آج دوبارہ 40 لاکھ روپے نکال کر فرار ہو گیا۔ تایا جان غصے سے پھنکا رہے تھے۔ اس طرح چلتا رہا تو روڈ پر آ جائیں گے اور بھیک مانگتے پھریں گے، چچو بھی بولے۔ ایک تو ان کا کاروبار بھی سنبھالیں اور اوپر سے چوریاں بھی برداشت کریں۔ تایا جان کے بیٹے عماد نے بھی احسان جتانا ضروری سمجھا۔ بہرحال اس کمپنی کو تو سبھی لوٹ رہے، ایک اکیلے وارث نہیں، یہ بات آپ بہتر جانتے، لیکن آپ لوگ اتنی فکر نہ لیں، کل سے میں خود جایا کروں گی تو ان سب بگڑتے معاملات پر قابو بھی پا لوں گی انشاءاللہ۔ اور وہ کہہ کر اپنے روم میں آگے، جبکہ وہاں سب ہونک ہوئے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ چاچو نے تایا جان کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہو آپ، جبکہ وہ سکون سے بولے، فکر نہ کرو، 2 دن میں بھوت اتر جائے گا۔ اور پھر رفتہ رفتہ سب اپنے اپنے کاموں میں نکل گئے۔ وہ سارے دن کمپنی اور وارث کے بارے میں سوچتی رہی اور اگلے دن ان سب کے پہنچنے سے پہلے وہ وارث کے آفس میں موجود تھی۔ سب سے پہلے اس نے کمپنی کے مینیجر کو بلایا۔ جی ظفر صاحب، مجھے کمپنی کے اکاؤنٹس کی ساری ڈیٹیل چاہیے، کس نے کتنا، کب اور کیوں پیسہ کمپنی کے اکاؤنٹ سے نکلوایا، سب ڈیٹیل۔ اس کے علاوہ رمضان شاہ، وجدان شاہ، عماد، منیب اور فائز کے پرسنل اکاؤنٹس کی بھی ڈیٹیل چاہیے آج ہی۔ جی میم، میں کمپنی کی ڈیٹیلز لا دیتا ہوں، مگر ان سب کے پرسنل اکاؤنٹس کسی کو بھی دکھانے کی مجھے پرمیشن نہیں۔ مینیجر مجبور سا بولا، میں کسی نہیں ہوں ظفر صاحب، مسز وارث شاہ ہوں، یعنی کمپنی کے آنر کی بیوی، اور اس کے علاوہ میں 50% شیئر کی بھی مالک ہوں، تو بہتر ہے کہ آپ میری بات مانیں، ورنہ شاید آپ کو اپنی نوکری پیاری نہیں۔ وہ سرد انداز میں بولی، جبکہ ظفر صاحب اس کی دھمکی کا اثر لیتے وہاں سے چلے گئے اور پھر آدھے گھنٹے میں سب کی رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھی، جبکہ وہ حالات دیکھ کر سر تھام گئی، یعنی کمپنی کا حال اس پیشنٹ جیسا تھا جو وینٹیلیٹر پر اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ اس نے فائل بند کر کے سامنے لگی وارث کی تصویر کو غصے سے دیکھا۔ وارث شاہ، میں آپ کو خود کو برباد نہیں کرنے دوں گی، میرا وعدہ رہا۔ اب اس کو آفس جوائن کے 4 دن ہی گزرے تھے، مگر سب کا ضبط جواب دے گیا۔ یہ سب کیا بھائی جان، آپ نے تو کہا تھا 11 دن نہیں چلے گی، جبکہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہمیں بھی نکال دے گی، وجدان شاہ نے بڑے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لگ تو یہی رہا ہے، مگر فکر مت کرو، کچھ کر لیں گے اس کا بھی، وہ پرسوچ سے بولے۔ بابا وہ کمپنی کا اکاؤنٹ چینج کر چکے اور اکاؤنٹنٹ بھی، جبکہ اس وقت مجھے کم از کم 20-25 لاکھ کی ضرورت ہے، عماد غصے سے بولا۔ بغارت، تم اپنی ضرورتوں کا منہ چند دنوں کے لیے بند کر لو، وہ بھی غصے سے بولے، جبکہ وہ منہ بنا گیا۔ میرے خیال سے ہمیں وارث کو انفارم کرنا چاہیے، شاید وہ کچھ کرے، منیب بولا۔ اس شرابی نے سب الٹا ہی کرنا ہے، فائز بھی نفرت سے بولا۔ منیب ٹھیک کہہ رہا ہے، وارث کو انفارم کرو، مگر ذرا اپنے انداز میں کرنا تاکہ کچھ ہمارے حق میں فیصلہ ہو سکے۔ رمضان شاہ کے کہنے پر عماد نے فوراً وارث کا نمبر ملایا۔ بڑے لانتی ٹبر آ بھئی۔ اندھیرے میں ہاتھ مار کر اس نے اپنے چیختے موبائل کو ٹٹولا۔ ہیلو، بھاری آواز ایئر پیس پر سنائی دی۔ کیسے ہو وارث؟ عماد نے شیریں لہجے میں پوچھا، جبکہ اس کے ماتھے پر تیونیاں چڑھ گئی۔ یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے؟ کڑے تیوروں میں پوچھا گیا، جبکہ امانت دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نواز دیا۔ نہیں، بات کرنی تھی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جلدی بولو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر برابر میں لیٹی روزی پر ڈالی جو ساری رات اس پر چھائی رہی تھی اور پیسہ بھی خوب بٹور چکی تھی، اور اب بھی وہ اپنی دل فریب حرکتوں سے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا دی اور وہ بھی کسی سحر میں اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ حیا آفس سے آنے لگی ہے وارث۔ واٹ؟ وہ جو روزی کی گردن پر چھک رہا تھا ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، تم جانتے بھی وہ کیا کرتی پھری ہے اور کن لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے۔ میرے خیال سے تمہیں اپنی بیوی کی لگامیں کھینچنی چاہیے، تم سے پوچھ کر میں نے کچھ نہیں کرنا اور نہ تمہیں مجھے مشورے دینے کی ضرورت ہے، غصے سے بول کر اس نے فون بند کر دیا۔ بیبی لک ایٹ می، روزی نے اس کی لبوں کو چھونا چاہا، جبکہ اس نے دھکا دے کر اسے خود سے دور کیا۔ دور ہٹو مجھ سے، اب کوئی اوچھی حرکت کی تو منہ توڑ دوں گا۔ وہ اس کی عزت کرتا اٹھ گیا اور وارڈروب سے نیو شرٹ کھینچ کر واش روم چلا گیا۔ اسے حیا پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ بھلا کس سے پوچھ کر آفس جا رہی تھی؟
تو ابا لگنا نا تو اپنی عیاشیاں دے وچ کرا لگا رہا تے او ہلے بھی تیری پابند نا، لاکھ دی لعنت وارث صاحب۔ اس نے روم کا دروازہ کھولا تو سامنے وارث کو ریلیکس انداز میں چیئر پر جھولتے دیکھ اسے حیرت بھی اور خوشی بھی۔ اس نے تو 2 دن بعد آنا تھا۔ وقت سے پہلے اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ مسکراتی ہوئی روم میں آئی، ٹیبل کے پاس رک گئی۔ کیسے آپ؟ نرمی سے پوچھتے ہوئے اس نے ٹیبل پر دیکھا جہاں شراب کی بوتل اور گلاس پڑا تھا، جس میں آدھی پی ہوئی شراب گلاس میں موجود تھی، جبکہ دوسری طرف سگریٹ کا پیکٹ اور ایش ٹرے پڑی تھی۔ وہ پرسوچ انداز میں چیئر پر جھولتا ہوا سگریٹ پی رہا تھا اور اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اس میں ایسا کیا تھا کہ وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتی تھی۔ کس کی اجازت سے تم یہاں آ رہی ہو؟ ایک دم چیئر روک کر وہ گھٹنوں پر زور دیتا اٹھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ وہ قدم بقدم پیچھے ہٹنے لگی۔ وارث آپ کی فیملی کمپنی کو تباہ کرنے پر تلے، یہ سب آپ کا ہے، وہ آپ کو لوٹ رہے ہیں، برباد کریں۔ پلیز وارث ایک بار چیک کر لیں سر۔ وہ جلدی جلدی بولتی دیوار کے ساتھ لگ گئی، جبکہ وہ اس کے مقابل آ گیا۔ ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس نے اس کے گرد حصار باندھ دیا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں موجود سگریٹ سے کش لیتا وہ اس کے چہرے پر دھواں چھوڑتا ہوا بولا، تو تمہیں کس نے کہا کہ مجھ بدنام شرابی کو برباد ہونے سے بچاؤ؟ وہ تیونیاں چڑھا کر تنزیہ بولا، کیوں چاہتے ہیں ہم برباد ہونا؟ وہ بھیگتے لہجے میں بے بسی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جبکہ وہ نظریں چراتا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تمہارا مسئلہ نہیں ہے یہ، تمہیں صرف ایک بات کی ہے میں نے، اور وہ یہ کہ آج کے بعد تم یہاں نہیں آؤ گی۔ وہ تحکمانہ لہجے میں بولا، میں آؤں گی، آپ مجھے نہیں روک سکتے، آپ مجھ پر خواہ حق مت جتائیں۔ وہ ضدی لہجے میں بولی، اور میں کیوں حق نہ جتاؤں؟ وہ سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجھا کر بچا ہوا گلاس لبوں کو لگاتا ہوا بولا، حق حقوق کی بات مت کریں، بات بڑھ جائے گی۔ وہ دھیرے سے بولی، جبکہ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا، پھر سر جھٹک گیا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی یہ مشکل باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، تو میں بس اتنا کہا کہ اس کمپنی سے دور رہو۔ اس نے کہا دوبارہ چیئر پر بیٹھ کر جھولنے لگا، جبکہ لاپرواہی سے اپنا موبائل نکال کر وہ کچھ چیک کر رہا تھا۔ بلو پینٹ کوٹ میں بازو چڑھائے وہ سرخ آنکھوں والا شرابی اس کے لیے بہت قیمتی تھا، مگر اپنا مول خود کبھی نہیں سمجھا تھا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی، حیا نے کہا، اور ٹیبل پر موجود ایک فائل اٹھا کر صوفے پر جاتی کہ وارث نے ذرا سی چیئر گھمائی اور اپنی جگہ سے اٹھتے ساتھ اس نے حیا کا بازو پکڑ کر موڑا اور اسے ٹیبل پر دھکیل دیا۔ حیا کے لیے عمل اچانک اور کچھ تکلیف دیتا۔ کیا چاہتی ہو حیا؟ وہ اس پر جھکا، اس کا ایک ایک نقش غور سے دیکھتا بولا، صرف وارث شاہ، اس کا سکون، اس کی محبت۔ وہ بولی تو مقابل کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے، مرتی مر جاؤ گی مگر تمہیں وارث شاہ نہیں ملے گا۔ وہ تنزیہ کہتا اس پر سے ہٹا تو حیا جو اس کے پرفیوم کی خوشبو سے خود کو بے بس محسوس کری تھی، اٹھ کر اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں شور مچا رہی تھی بس ذرا سی غربت سے۔ چلو گھر جا رہا ہوں میں، اس کی کیفیت سے انجان پھر سے بولا تو حیا نے اس کی جانب دیکھا۔ وارث میں یہاں سے نہیں جا رہی، اب کہ وہ مضبوط لہجے میں بولی، وہ حد سے زیادہ ضدی تھا۔ وارث نے آئی برو چکا کر اس کی جانب دیکھا، یہ کمپنی میری ہے سمجھی، اور یہاں سے ابھی تمہیں دھکے دے کر نکلوا سکتا ہوں۔ اس نے سرد لہجے میں کہا تو حیا مسکرا دی، نہیں وارث، آپ مجھے دھکے دے کے نہیں دے سکتے، البتہ میں آپ سمیت آپ کے پورے خاندان کو دھکے دے کر نکلوا سکتی ہوں، کیونکہ آپ کا اپنا شیئر اس کمپنی میں سے کب کا ختم ہو چکا، اب صرف میرا، جس کو میں نے اپنے انڈر کنٹرول کر لیا۔ آپ سمیت آپ کی پوری فیملی کے بھی اکاؤنٹس کا اب کمپنی کے اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں فائل، اور میں وکیل کو بلا لیتی ہوں، وہ زیادہ بہتر آپ کو بتائے گا۔ اس نے تفصیلی جواب دیتے ہوئے اس کی جانب فائل بڑھائی، جسے وارث نے حیران کن نظروں سے تھام لیا، اور اندر دیکھا تو بالکل ویسے تھے جیسے وہ کہہ رہی تھی، مگر اس نے لاپرواہی سے فائل ایک طرف پھینک دی اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے حیا کو دیکھنے لگا، جبکہ اس کی شان بے نیازی پر حیا نے ایک نظر دیکھا اور پھر چھپ کر اس کے قدموں سے فائل اٹھائی۔ آج جس نے دل میں شکر ادا کیا اس دن کا، جس دن عالمگیر شاہ وارث کے والد نے شادی کے بعد بیٹے کے حالات دیکھتے اس کے نام 50% کر دیا تھا، وہ جتنا شکر کرتی کم تھا۔ اس نے فائل ٹیبل پر رکھی اور وارث کی جانب دیکھا، تم میرے ساتھ گھر چل رہی ہو؟ وہ پھر سے بولا بلا کی سختی تھی لہجے میں، میں گھر آؤں گی اور آپ کے لیے کھانا بھی خود بناؤں گی، مگر تب جب آفس ٹائم ختم ہوگا، فی الحال آپ ادھر ہی اپنے پرائیویٹ روم میں ریسٹ کریں۔ اور اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک اس کی آواز گھٹ گئی، کیونکہ مقابل نے غصے سے اس کی گردن پکڑ لی تھی۔ حیا کی آنکھیں پھیل گئی اور اس نے پیچھے کی جانب قدم لیے تو وارث نے دباؤ بڑھا دیا اور پیچھے دیوار سے جا لگی۔ حیا اس کا ہاتھ ہٹانا چاہتی تھی کہ وارث نے خود ہی قریب ڈھیلی کر دی، تم ابھی جانتی نہیں ہو وارث کیا ہے؟ حیا اس کے ہاتھوں کی حرکت تیزی سے اپنے مفلر پر دیکھ رہی تھی، جو اس کی گردن سے آزاد کر کے ایک طرف اچھال چکا تھا۔ حیا کا دل دھک سے رہ گیا، وہ اس سے پہلے اس کو روکتی کہ وارث نے چھپ کر اس کی شفاف گردن پر دانت کاٹ دیا۔ حیا کے لیے یہ عمل بے حد تکلیف دہ تھا، وہ مچھلی کی طرح تڑپی اور اوہ وارث، اس کی سسکی نکلی۔ وارث کو اپنے دانتوں میں خون کی سی بوندیں محسوس ہوئی تو اس نے اپنے دانت ہٹائے اور روتی ہوئی حیا کو مسکرا کر دیکھنے لگا، یہ سب کس کا ہے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ حیا کو یہ سب بہت مشکل لگا، وہ شخص کتنا سخت تھا، ذرا جو اس پر اس کی محبت کی بوند بھی برسی ہو۔ آپ کا، اس نے سر جھکا کر کہا۔ گڈ، اس زخم کو بھولنا مت۔ اس نے خون کی بوند پر انگلی رکھ کر اٹھائی اور اس کے نچلے ہونٹ پر رکھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ حیا نے اپنی سسکیاں روکیں۔
اور آئینے میں اس کا دیا زخم اپنی گردن پر دیکھا تو اس کی آنکھ سے آنسو گرا۔ پہلی قربت کا زخم، اس نے سوچا اور آنسو صاف کرتی ہوئے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ خیر اب وہ چھوڑنے والی تو بالکل نہیں تھی اس کمپنی کو۔ گال تو صحیح ہے جی، دو سیر پا ہی لیا بچلا تڑا ہی لیتی تو پھر ہون پورا کرو۔ ڈیڈ میرے اکاؤنٹ سیل ہو گئے ہیں۔ عماد چڑھ کر بولا تو رمضان شاہ نے اس کی جانب دیکھا۔ اکاؤنٹ تو ان کا بھی بند ہو چکا تھا، تو میں کیا کروں بتاؤ مجھے، وہ سختی سے بولے تو عماد چپ سا ہو گیا۔ اس کل کی آئی چھوکری نے پوری کمپنی میں تگنی کا ناچ نچا دیا سب کو، اور وہ منحوس شرابی وہ اس کو لے کے نہیں جا سکا۔ وہ غصے سے دانت پھینچ کر بولے تو عماد خاموش ہو گیا، جبکہ وجدان شاہ سمیت منیب بھی اپنے اپنے اکاؤنٹ چیک کرنے لگے جو کہ ان کے بھی سیل ہو چکے تھے۔ وہ سب پریشان بیٹھے تھے کہ وارث کو اندر آتے دیکھ، مگر پائس نے توجہ نہ تھی کیونکہ اسے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ رمضان شاہ نے ان سب کو آنکھ کے اشارے سے اپنے منہ ٹھیک کرنے کو کہا۔ آگے وارث وہ اٹھے اور اس کی طرف بڑھے کہ وہاں کچھ کہا کر ان کی اتنی محبت ملاحظہ کرنے لگا اور ان سے فاصلے پر ہی رک گیا۔ رمضان شاہ خود بھی ٹھٹک کر وہیں رک گئے۔ بیٹا حیات بیٹی نہیں آئی؟ انہوں نے اس کے پیچھے دیکھا تو وارث نے بھی ان کے تعاقب میں اپنے پیچھے دیکھا۔ کیوں؟ آپ کو کیسی یاد آ گئی اس کی؟ وہ کہتا ان پر طنز بھری مسکان اچھالتا وہاں سے جانے لگا کہ وجدان شاہ بھی اٹھے۔ اچھا نہیں لگتا ہمارے گھر کی عورتیں یوں کاروبار سنبھالتی پھریں، نام ہے ہمارا کوئی، ساکھ ہے ہماری، عزت ہے، مرتبہ ہے۔ اپنی عزت کو بازاروں میں اچھلنے کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا، اور تم بہتر جانتے ہو بازار اور بازار میں بکتی عزت کو۔ وہ اس پر کاروبار کر چکے تھے مگر اس نے بڑے ٹھنڈے انداز میں ان کی طرف دیکھا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے اندر ان کی گفتگو نے لاوا بھر دیا تھا۔ میری بیوی پوری قوم کا نہیں، میرا مسئلہ ہے، عزت بازار اور ساکھ، خوب جانتا ہوں ان مسئلوں کو، دیکھ لوں گا اس کو میں خود۔ وہ کہتا اندر چلا گیا جبکہ ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب کیا لگتا ہے؟ منیب نے سب کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ مجھے لگتا ہے یہ آوارہ اسے قابو کر لے گا، وہ چڑیا زیادہ دن نہیں اڑ پائے گی کیونکہ وہ عقاب کے گھونسلے میں رہ رہی ہے۔ رمضان شاہ نے کہا تو وجدان شاہ سمیت وہ تینوں بھی مسکرا دیے۔ مگر ہمارے اکاؤنٹس، عماد کو ان کی زیادہ فکر تھی، کچھ دن صبر کر لو، ہمارے ساتھ وارث کا بھی سیل ہوا ہے، پہلے اسے بھڑکنے دو، ہمارا کام خود بخود ہو جائے گا۔ اور تم جانتے ہو وارث سب چیزوں کے بغیر رہ سکتا ہے سوائے پیسے اور شراب کے، انہوں نے کہا تو عماد نے سر ہلا دیا۔ آہو سب تو پہلے تڑفنا تھے ایسی پائی نے۔ یار کہاں گمو، چلنا نہیں ہے؟ خوشبو تمہارے انتظار میں آہیں بھرتی رہے۔ فون پر ارحم کی بات سن کر وہ سگریٹ کو ایشٹرے میں بجھا کر گلاس ہاتھ میں لیتا بولا، فضول ہے، کوئی کشش نہیں۔ اس نے مارکس پاس کیا تو ارحم ہنس دیا۔ کہاں ٹھہرے گا تیرا مزاج بھائی؟ وہ پوچھ ہی بیٹھا۔ پتہ نہیں اندر کا طوفانی سمندر کس کے کنارے سے لگتا ہے۔ حیا کو روم میں داخل ہوتے دیکھ وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، خوشبو کو دفع کر، کوئی اور جیسے قول۔ واہ کیا بات ہے، اس نے کہا تو وارث کی آنکھیں چمک سی گئیں۔ حیا نے اس کے لبوں پر پوری اسٹار مسکراہٹ دیکھی مگر اپنے بالوں کو سنوارنے میں لگی رہی۔ 10 منٹ میں ملتا ہوں، وارث نے کہا تو مقابل کا کہکا سننے لائق تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور ڈریس اپ ہوتا حیا کے پیچھے جا کھڑا ہوا جبکہ حیا اسٹول پر بیٹھی تھی۔ اب اسے کیا پرواہ کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں، اس نے البتہ حیا کو نہیں دیکھا اور وہ اس پر سے جھک جھک کر چیزیں اٹھاتا خود پر لگا کر جلدی تیار ہو گیا جبکہ حیا وہیں تھم چکی تھی۔ وارث نے حیا پر نگاہ ڈالنے کی بجائے اپنا سیل نکالا اور فون ملاتا باہر نکل گیا۔ ہاں ارحم آ رہا ہوں میں، اس نے کہا اور فون بند کرتا اپنی پراڈو میں بیٹھتا کوٹھے کی جانب چلتا گیا جبکہ بیچ میں اس نے بینک سے پیسے نکلوانے تو ارحم کو بھی لینا تھا۔ ارحم کو لے کر بینک گیا اور وہاں جیسے اس نے 23 لاکھ کی اماؤنٹ لکھی تو اس کا کارڈ سوئچ نہ ہوا جبکہ اس کے اکاؤنٹ میں بس 2 لاکھ تھے۔ سر آپ کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ ہے۔ اس کی بات سن کر وارث کو دھچکا لگا مگر سر ہلا کر حمدان کو فون کیا۔ میرے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ کی رقم ڈال دو، اس نے کہا تو حمدان نے بے حد معذرت کے ساتھ اسے جو بات کی وہ اس کے خون میں آگ لگا گئی۔ سر میڈم نے منع کیا، ان کی اجازت کے بغیر اکاؤنٹس کو کوئی یوز نہیں کر سکتا۔ اوہ ہوئے حمدان اوقات میں رہو، وہ غصے سے دھاڑا جبکہ فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ ارحم نے پوچھا تو ایک خون بھری نظر اس پر ڈال کر گاڑی میں بیٹھا اور دوبارہ گھر کی طرف آ گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو وہ سب بیٹھے تھے جبکہ وہ تھم تھم کرتا اپنے کمرے میں جاتے جاتے باز توڑ چکا تھا۔ حیا، وہ تھاڑا حیا جو بستر پہ لیٹ چکی تھی ایک دم اٹھی۔ آ گیا جین۔ خمار زدہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی جبکہ بکھرے بال اور رف نائٹ ڈریس میں وہ ایک لمحے کے لیے سے ٹھٹکا گئی اور اگلے پل اس کے اندر وہی زلزلے اتر آئے تھے۔ وہ اس کی جانب بڑھا اور اسے بیڈ سے نیچے کھینچ دیا۔ کس کی اجازت سے میرے اکاؤنٹ سیل کیے تم نے؟ وہ غرایا جبکہ حیا ہوش میں آئی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں میرے اکاؤنٹس کیوں سیل کیے؟ کمپنی کے اکاؤنٹ سے الگ کیوں کیا؟ کیا بن گئے ہو تم؟ وہ اسے دھکا دیتا بولا جبکہ حیا پیچھے بستر پر جا گری مگر اگلے لمحے وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کا حلیہ کافی بے ترتیبی کا شکار ہو گیا تھا۔ آپ کا حصہ نہیں ہے کمپنی میں؟ وہ آنکھیں گھما کر بولی جب اسے پیار کی زبان نہیں سمجھ آتی تو یہی ذریعہ تھا۔ صحیح گالا 2 چنڈا مارے رکھ کے۔ وارث نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، چاہیے بھی نہیں مجھے 1 بھی روپیہ اس کمپنی میں، رکھو اپنے پاس، مگر یہ گھر، وہ گاڑیاں اور سب کچھ بیچ دوں گا میں۔ وہ غصے سے پھنکارا اور کمرے سے نکل گیا جبکہ حیا نے سر تھام لی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، ایک پل کو دل کیا سب چھوڑ دے مگر اگر وہ چھوڑ دیتی تو یقیناً سب تباہی تباہی تھی۔ اس نے خود کو خود ہی دلاسا دیا، چل جا بیچ جا کے سڑک پہ بے پھر بھیک مانگ لا جا کے، آج نہیں تو کل سے اس کے صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ اسے علم ہو گیا تھا۔ فجر کے وقت اذانوں کی آواز کے ساتھ اسے کچھ کچھ کھٹکنے کی آواز بھی محسوس ہوئی تو ایک دم اٹھ بیٹھی۔ وارث
اس کے منہ سے بے سخت نکلا دروازہ بج رہا تھا. اسے اندازہ ہو گیا کہ کیوں بج رہا ہے. وہ بغیر دروازہ بجانے والے کی طرف دیکھے اندھا دھند بھاگی تو اسے دہلیز پر اوندھے منہ گرا. بارش. اس کی آواز پھیکی. بارش اٹھے. اس نے نم آنکھوں سے کہا تو وہ کچھ ہوش میں آتا ہے اس کا ہاتھ چھٹک گیا. دور رہو مجھ سے گھٹیا عورت. اس نے اس کا ہاتھ چھٹکا. وہ پیچھے ہوتی اس کی جانب دیکھنے لگی جبکہ آنکھوں میں سرخی پھیل گئی مگر وارث سے اٹھا نہ گیا. اور تب حیا کے وجود کا خود ہی سہارا لے کر وہ اٹھا تو وہ اسے روم میں لے آئی جبکہ چچی کے الفاظ بھی سنے جس کی تکلیف اسے ہوئی تھی. شرابی. وہ روم میں آئی. بارش کو بستر پر لٹا کر روتے ہوئے اس کے جوتے نکال کر ایک طرف رکھ کر اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا. صرف ایک عورت کی وجہ سے خود کو اس گندگی میں ڈبونا کہاں کا انصاف ہے. اس نے اس کی بند پلکوں کو دیکھتے ہوئے سوچا اور اپنے آنسو صاف کر کے وہ اس پر کمفرٹر ڈال کر اس کے ساتھ بالکل ساتھ آ کر لیٹ گئی. ایسے کہ اس کے ہاتھ پر وہ سر رکھے بارش کو بھی دیکھ رہی تھی کہ اس نے چند ہی سیکنڈ میں کروٹ حیا کی طرف لے کر بالکل اسے اپنے حصار میں لے لیا. اس کی خوشبو حیا کے لیے انوکھا احساس تھا. اس نے وارث کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور آنکھیں موند لیں. صبح بے حد پرسکون تھی. وہ ابھی تک نہیں اٹھا تھا جبکہ وہ جاگی تو اس کی باہوں کی قید میں تھی. اس کا اٹھنے کا دل ہی نہیں کیا مگر کمپنی کو اس کی توجہ کی ضرورت تھی جبکہ وہ سوچ چکی تھی کہ ہم سب کو بھی کمپنی سے باہر نکال دے گی. بارش کو اس میں سارا تھا تبھی وہ اچانک آنکھیں بند کرتی بے حس و حرکت ہو گئی. جب دوسری طرف اس کی آنکھ کھلی تو حیا کو خود میں قید دیکھ کر وہ ٹھٹکا. سر میں شدید درد ہوا اور وہ دوبارہ سر اس کے سر کے ساتھ جوڑے تکیے پر ڈال گیا. وہ حیا کو ہی دیکھ رہا تھا. اس کے کان کی بالی کو انگلی سے چھیڑ کر اسے ایک عجب احساس محسوس ہوا جبکہ اس کی انگلیوں نے حیا کی نازک شفاف گردن پر موجود تیل پر انگوٹھا پھیرا تھا. خوبصورت. اس نے کہا اور مزید حیا سے یہ جان لیوا قربت برداشت نہ ہوئی. وہ ایک دم آنکھیں کھول کر تیزی سے اس کے حصار سے نکلی. وہ پہلی بار ایک دوسرے کے ساتھ تھے. حیا نے کوئی رسپانس نہیں دیا. اف لیٹ ہوگی. وہ تیزی سے اٹھی. وارث اس کی حرکات دیکھ رہا تھا. میرا اکاؤنٹ کمپنی کے ساتھ اٹیچ کرو. اس نے ضدی لہجے میں کہا تو حیا مسکرا دی. وارث اس صورت میں جب آپ آفس آ کر کام کریں گے. اس کی بات سن کر وہ اکھڑا. ناممکن. اس نے نفی کی. اوکے سیم ہیئر. حیا نے کہا اور اٹھ گئی. میں اپنی پراڈو بیچ چکا ہوں. اس نے حیا پر بم پھوڑا اور مسکرا دیا. وارث وہ بابا کی آخری نشانی تھی. حیا کو غم ہوا. اپنے ماں باپ سے تو اس کی وجہ سے نہیں مل رہی تھی کہ اس نے اپنے باپ کی بھی آخری نشانی بھیج دی. تو تم جو عذاب کی طرح مسلط ہو تم ہی کافی ہو. اور ویسے بھی تم نہ دو مجھے میری مرضی کی رقم سب بیچ دوں گا. وہ کہہ کر کمفرٹر ہٹاتا وہاں سے واش روم میں چلا گیا. حیا جبکہ اس کا انتظار کرنے لگی کوئی گھنٹے میں بھی نہ نکلا تو وہ جان بوجھ کر سب کر رہا تھا. اسے لیٹ ہو رہا تھا مگر پرواہ کس کو تھی. بالآخر وہ باہر آیا تو حیا جلدی سے چلی گئی. 10 منٹ میں فریش سی باہر آئی اور اسی کے ساتھ اس پر توجہ دیے بغیر تیار ہونے لگی. اور جیسے اس نے ڈارک براؤن کلر کی لپسٹک لگائی اس کے حسن کو 4 چاند لگ گئے. اب اس کی کیا ضرورت تھی. وارث نے گھورا. حیا نے جان کر بھی انجان بننے کی اداکاری کرتے اس کی جانب دیکھا. اس کو ہلکا کرو ورنہ ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی تم. وہ بھڑکا. عجیب انسان تھا. غصہ ہی دے رہا تھا کری جا رہا تھا. 65 مہینوں سے اور غیر لڑکیوں کے ساتھ 100 تعریفیں سن لو. بیوی کو 4 دیواری میں رکھو. عجیب اصول تھے. کیوں آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. حیا نے جان بوجھ کر چھیڑا. وارث نے اس کی کلائی سختی سے پکڑی. اف اتنا غصہ. وہ مسکرائی جبکہ وارث نے انگوٹھے کی مدد سے اس کی ساری لپسٹک پھیلا دی کہ حیا چپ سی رہ گئی. اور پھر وہ دھیرے سے جھکا. حیا کی سانسیں بڑھائیں. جو تم چاہ رہی ہو وہ کبھی نہیں ہوگا. تمہارا عشق مسلسل تمہارے لیے سزا ہے. اس نے طنزیہ مسکرا کر کہا. اس کی ڈارک لپسٹک کو توڑ کر وہ زمین پر اچھال کر وہاں سے چلتا بستر پر جا کر لیٹ گیا. پھر سے حیا نے بمشکل خود کو رونے سے باز رکھا اور ٹیشو سے اس کی پھیلائی ہوئی لپسٹک صاف کر دی. وہ پنک لپسٹک لگا کر بالوں کو کھلا چھوڑے بیگ اٹھا کر اس کے پاس سے گزر گئی جبکہ وارث نے ہتھیلی پر مکہ مارا. مطلب وہ کمپنی جانا ترک نہیں کرے گی. تو بغیر تو جانا شروع کر دے. ایڈا تو ہے بغیرت جیا. مسٹر فائز کس لیے اس آفس میں داخل ہوئے. اس کی کڑک آواز سن کر وہ پلٹا اور سب کی طرف دیکھا. سب امپلائیز ان دونوں کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے. کیا ہم اندر جا کر بات کر سکتے ہیں. فائز نے آہستگی سے کہا. تو حیا نے سب کی جانب دیکھا اور ساری لائف شور. وہ اپنے کیبن کی طرف پلٹی. کمپنی کا حال اتنا برا تھا کہ وہ کسی طرح کمپنی کے شیئرز ڈل جائیں اس جدوجہد میں تھی. وہ اندر داخل ہوئی اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی. مجھے اچھا نہیں لگا آپ نے سب کے سامنے مجھ سے ایسے بات کی. فائز نے سنجیدگی سے کہا تو حیا طنزیہ مسکرائی. مجھے بھی اچھا نہیں لگا جب تمہارے سگوں نے اس کمپنی کو نوچ نوچ کر کھا لیا. فائز نے اس کی جانب دیکھا. یہ جو آپ کے پیچھے بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں موجود انسان اکتایا ہوا سا کھڑا نا اس کمپنی کو سب سے زیادہ نوچنے والا صرف وہی ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بھی انہیں میں شامل تھا تو میرا اکاؤنٹ سیل کیوں نہیں ہوا. اس نے ابروچ کہا کر پوچھا تو حیا خاموش سی ہو گئی. میں یہاں پر نوکری کر رہا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور جانے لگا کہ حیا کے پکارنے پر رک گیا. مجھے ایک سہارے کی ضرورت ہے. وہ مدھم آواز میں بولی کیونکہ وہ ناجائز اس پر غصہ اتار چکی تھی. وہ بھی جانتی تھی کہ وہ ان سب جیسا لالچی نہیں تھا. اس کی فطرت اپنے کام سے کام تک کی تھی. مگر میں آپ کا سہارا نہیں بن سکتا. آپ سمندر میں کھڑی ہیں اور یہ بھی خواہش کر رہی ہیں کہ طوفان بھی نہ آئے تو یہ حماقت ہے. بات صرف اتنی ہے کہ جنگ آپ کو اکیلے لڑنی ہوگی کیونکہ آپ کے لیے مصیبت وارث کے سوا کوئی نہیں. ہاں اس کو چھوڑ کر کوئی بھی آپ تک نہیں پہنچے گا. اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں. اس نے بغیر مڑے کہا. حیا خاموش رہی. فائز بھی آگے بڑھا کے ایک پل کو رکا. وارث نے بڑے پاپا کی دونوں گاڑیاں بیچ دیں. اس نے بتایا تو ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی. یہ کیا کہہ رہے ہو. وہ حیران ہوئی. مجھے لگا آپ کو پتہ ہوگا. اس نے پوچھا تو حیا نے سر تھام لی. اس کی آنکھیں بھیگی. اس انسان کو کیسے سنبھالنا یہ بات نہ سمجھ میں آنے والی تھی. فائز اس کو سر تھامے دیکھ کر اسے اس لڑکی پر ترس آیا. کیسے وہ سب سنبھال رہی تو اسی کا شوہر سب اجاڑنے پر تلا تھا. اب وہ گھر بیچنا چاہتا ہے.
فائز نے ایک اور دھماکہ کیا تو حیا اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی، دونوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ گھر آئی تو کافی تھکی ہوئی تھی، مگر اسے جلدی پتہ چلا کہ وارث کے دوست آئے ہیں۔ فی الحال اس کا بالکل دل نہیں تھا کہ اس آدمی کی طرف دیکھے بھی، تبھی وہ فریش ہو کر بستر پر لیٹ گئی کہ تبھی دروازہ نوک ہوا۔ اس نے اکتا کر دیکھا۔ یس کم ان، اس نے بمجبوری کہا تو عماد اندر داخل ہوا۔ بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ وہ پہلی بار ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے تھے۔ وہ بھی ابھی کچھ دنوں سے مہم اپنے میکے گئی ہوئی تھی تو عماد یہاں نظر آیا، ورنہ عماد کی گھٹیا فطرت کو سبھی جانتے تھے۔ میرے اور آپ کے درمیان ایسا کچھ نہیں کہ بات چیت کی جائے، آپ جا سکتے ہیں، اس نے سنبھلتے ہوئے مناسب جواب دیا، مگر عماد مسکرا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی، دروازہ کھولے۔ وہ غصے سے اٹھی مگر عماد اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ جو تم پوری کمپنی پر قبضہ کر کے بیٹھ چکے ہو، ہمارے اکاؤنٹ سیل کر دی، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب تمہارے حق میں کیا؟ نہ میری بلبل، یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عماد نے اچانک اس کی کلائی پکڑی اور اس کے ہاتھ کے عجیب انداز میں چھوا۔ حیا کا دل لرز اٹھا، اس کا محافظ تو شاید اس کی حفاظت کے لیے آتا، اسے خود ہی اپنی حفاظت کرنی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے عماد کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ہمت کیسے بھی مجھے ہاتھ لگانے کی، وہ حلق کے بل چلائی۔ عماد پہلے حیران کن اور اب عقابی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بپھری ہوئی حیا کے دونوں ہاتھ سختی سے جکڑ لیے۔ حیا خود کو چھڑانے کی تگ و دو کرنے لگی۔ یہ تھپڑ تمہارے لیے عذاب بن جائے گا، وہ پھنکارا۔ مجھے پرواہ نہیں، اگر میں وارث کو یہ سب بتا دوں تو وہ تمہارا حشر بگاڑ دے گا۔ حیا بنا گھبرائے بولی، مگر اس سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش جاری تھی۔ وارث، وہ شرابی جو اپنے قدموں پر نہیں چل سکتا، وہ میرا حشر کیا بگاڑے گا؟ وہ ہنستے ہنستے بیڈ پر بیٹھ کے جبکہ حیا اس کی شکل دیکھنے لگے، چھٹکے سے ہاتھ بھی آزاد کرا لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے گھر میں کسی کو پتہ نہیں کہ بی بی حیا کو وارث صاحب منہ نہیں لگاتے؟ اس نے آنکھ ماری تو حیا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ یہاں سے اٹھو، دفع ہو جاؤ۔ وہ گرائی تو عماد ہنس دیا۔ اچھا تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں، یہ تمہارا شرابی، میرا مطلب وارث، وہ ہنس کر تصحیح کرنے لگا، یہ 12 سال کا تھا، تب میں نے پلائی تھی اسے، میں چاہتا تھا مر جائے سالہ، مگر ٹھیٹ آج تک زندہ ہے، خیر مر جائے گا جلدی۔ وہ ہنستا ہوا چمکتی آنکھوں سے حیا کو دیکھنے لگا۔ یہ اس کے لیے نیا انکشاف تھا اور اس کو ایسا بنانے والوں میں مجھ سمیت بہت سے لوگ شامل ہیں، اور اب مجھے خاص طور پر اس کی موت کا انتظار ہے، پھر اس چڑیا کو میں کچل دوں گا۔ وہ اس کے گال کو چھونے لگا کہ حیا دوری ہوئی۔ عماد ہنسا۔ او ہاں، جو کام کی بات تھی وہ تو میں بھول ہی گیا۔ وہ سر پر ہاتھ مارتا پلٹا۔ مجھے 2 کروڑ روپے چاہیے۔ وارث حویلی بیچنے پر لگا، اگر تم مجھے نہیں دو گی تو دیکھنا پھر تو یہ بکے ہی بکے۔ کل شام تک میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائے، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی شراب کی بوتل اس کی زندگی کی آخری بوتل ہو۔ وہ آئیبرو چکاتا اسے خوفزدہ کر کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ حیا اس کے مسکرا کر نکلنے اور دروازہ کھلنے پر سامنے کھڑے وارث کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس نے پہلے عماد کی جانب دیکھا، پھر حیا کی طرف۔ عماد تو مسکرا کر نکل گیا، جبکہ حیا وہیں کھڑی رہ گئی۔ وارث کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدم لڑکھڑا نہیں رہے تھے۔ تو کیا اس نے پی نہیں تھی؟ وہ اچانک خوش ہو گئی۔ ہاں، ایک لمحے میں عماد کی ساری بکواس بھول کر وارث کو دیوانہ وار تکتی رہی، جبکہ وارث نے اس پر نگاہ بھی نہیں اٹھائی اور اپنی پرائیویٹ الماری سے بوتل اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ سگریٹ اور بوتل ایک دوسرے کے مقابل رکھے، وہ گلاس بھرنے لگا اور ابھی یہ گلاس لبوں کو چھوتا کہ حیا نے گلاس تھام لیا، جبکہ وارث نے بنا کچھ دیکھے اس کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مار دیا۔ حیا سن رہ گئی، وارث کی انگلیوں کے نشان اس کے منہ پر ایک دم لال ہو کر ابھرے تھے۔ اس نے سرخ آنکھوں سمیت انگلی اٹھائی۔ دوبارہ ایسا کبھی مت کرنا، کہہ کر وہ ایک سانس میں گلاس چڑھا کر جب موبائل کھول کر اب اس میں مصروف ہو گیا۔ کم مائگی کا احساس حیا کی سسکی باندھ گیا۔ خاموش فضا میں اس کی سسکی سے بھی وارث کو فرق نہیں پڑا۔ وہ آنسو صاف کرتی واش روم میں گئی، چہرے پر پانی ڈالتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا مسلسل روئے جا رہی ہے، اسی اثنا میں اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو چکی ہیں۔ وہ واش روم سے باہر نکلی اور بیڈ پر لیٹ گئی، حالانکہ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر اس نے لائٹس آف نہیں کی۔ کمبل سر تک لے کر وہ منہ چھپائے رونے لگی، جانے کہ روتے روتے اس کی کب آنکھ لگ گئی۔ بڑا ہی لانتی قسم کا، چول قسم کا آدمی ہے بھائی یہ۔ ایک گلاس سے زیادہ وہ چاہ کر بھی ڈرنک نہیں کر سکا، نہ ہی دوستوں کے انسسٹ کرنے پر وہ ان کے ساتھ نکلا۔ اپنے کمرے سے عماد کو نکلتا دیکھ اسے پچھلے گزرے ماضی کے پل یاد آنے لگے تھے، تو اس کے اندر جیسے لاوا ابل پڑا اور اس لاوے کا اثر اس نے حیا پر نکال دیا۔ عورتوں میں غیرت ہی نہیں ہوتی، اس نے تلخی سے سوچا اور اٹھ کر بستر پر آیا۔ اور ابھی وہ اپنا کمفرٹر کھولتا کہ حیا کا چمکتا چہرہ سامنے دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے گالوں پر سرخ تھپڑ سے ابھر آئے تھے، جن پر وارث غیر ارادی طور پر اپنی انگلی پھیر رہا تھا۔ اس نے اپنا کمفرٹر چھوڑا اور حیا کا کمفرٹر خود پر پھیلا دیا۔ حیا کا اس مسا کے اس کے اور نزدیک ہوگی۔ وارث اس سے منہ موڑنا چاہتا تھا، مگر اسے اپنے تھپڑ کی شدت کا اندازہ ہوا تو اندر عجیب احساس ہونے لگا۔ وہ پہلی تھی جس پر اس نے غصہ نکالا، ورنہ غصہ پی لینا شراب میں ملا کر یہ تو اس نے سیکھ لیا تھا۔ حیا کو اپنے بازو میں بھرتے ہوئے اس نے اس کے شانے پر سر رکھ دیا، مگر اسے تنہائی میں بھی اپنی غلطی پر اس سے معافی مانگنا ضروری نہ سمجھتے ہوئے آنکھیں موند لی اور جلدی وہ بھی پرسکون نیند میں اتر گیا۔ صبح حیا کی آنکھ کھلی تو اپنے شانے پر اس کا سر دیکھ کر وہ یوں ہی لیٹی رہی، کیونکہ وہ کسی بچے کی طرح اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ ماہم کی شادی پر پہلی بار اسے دیکھا تو وہ سرخ آنکھوں والا شخص اسے بہت اچھا لگا، اور جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کے خیالوں سے خود کو آزاد نہ کر سکی تو اس نے ہار مان کر ماہم سے کہہ ڈالا۔ جبکہ ماہم نے سب دوستوں کے ساتھ مل کر اس کا کافی مذاق اڑایا، حیا کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی ضد پر ڈٹی رہی، اور جب عالمگیر شاہ نے وارث کو شادی کے لیے مجبور کیا تو ماہم نے اس کے سامنے سرسری سا ذکر کیا۔ تو خود شاید پہلی لڑکی تھی جو عالمگیر شاہ کے سامنے ان کے بیٹے کے لیے آئی، ورنہ سبھی وارث سے دور بھاگتے تھے، اور عالمگیر شاہ نے تبھی اپنے بیٹے کے لیے اسے پسند کر لیا کیونکہ اس کی آنکھوں میں وارث کے لیے محبت چیختی تھی، اور یہ بات اس کے سوا کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ وارث نے اس کا چہرہ پکڑا، وہ نیند میں بڑبڑا رہا تھا۔ روزی! حیا نے جیسے ہی لفظ سنے اس کے اپنے چہرے پر جھکتے دیکھا، اس نے غصے سے اس کے چہرے پر تھپڑ رکھ دیا۔ صحیح چپیڑ ماری۔
ہی ڈیزرو 2-4 چنڈا اور مارتے۔ وارث ایک دم ہڑبڑا کر دور ہوا۔ شرم آتی ہے آپ کو؟ وہ غصے سے چیخی۔ وارث نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا، پھر اس کے زخم کو دیکھا جو اس نے اسے دیا تھا۔ گردن پر اس کا نشان اس کی گردن پر کافی جچ رہا تھا۔ آپ کتنے گندے انسان ہیں، خیالوں میں وہی ناپاک عورتیں آ رہی ہیں آپ کے۔ وہ غم اور غصے کی کیفیت میں تھی۔ میں تمہارا ہاتھ توڑ بھی سکتا تھا، آج کے بعد قابو میں رکھنا، اس نے کہا اور بغیر کوئی جواب دیے وہ دوبارہ تکیے پر لیٹ گیا، مگر نہ جانے کیوں اندر سے اس کی خواہش تھی کہ اس کو پھر سے ویسے لٹا لے، مگر وہ کہتا تو ضرور، وہ الٹا چڑھتی۔ تبھی اس نے منہ نہیں لگایا۔ آپ نے کل مجھے مارا تھا تو میں بھی آپ کا ہاتھ توڑ دیتی، وہ اس کو چھن چھوڑ کر چیخی۔ بلا وجہ کیوں چیختی ہو تم؟ وارث سنسلا کر بولا۔ حیا کی آنکھیں پھیکی، وہ اٹھنے لگی۔ اس آدمی سے سر پھوڑنا فضول تھا، میں تمہارا مرد ہوں، مار سکتا ہوں تمہیں، تو ابا لگنا نہ بوتا مردہ تے مار سکنا۔ اس نے آنکھیں مونتے ہوئے جواب دیا تو حیا کا دل کیا منہ ہی نوچ لے، وہ زج کر رہا تھا اسے۔ میرے علاوہ آپ سب کے مرد ہیں، وہ غصے سے بولتی واش روم میں چلے گی جبکہ وارث کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور اس نے تکیوں کو زور سے خود میں بھینچ لیا اور کروٹ بدل لی۔ اس کا سیل فون بجنے لگا تو 5 ماہ بعد اپنی ماں کا نمبر دیکھ کر اس نے بے تابی سے اٹھایا۔ امی، وہ بولی۔ حیا، تو نہیں آپ دیدہ ہوگی۔ حیا، 5 ماہ سے نہ تم نہ وارث کوئی نہیں آیا، جانتی ہو تمہاری ماں کتنا یاد کرتی ہے تمہیں، وہ بولی تو حیا کی آنکھیں بھیگی۔ میں آج ہی آتی ہوں آپ کے پاس، اس نے کہا، پھر تھوڑی بار بات کے بعد فون بند ہو گیا جبکہ وہ مسکرا دیا جو اپنی ماں سے ملے گی، اس سے زیادہ اور کیا اچھا ہو سکتا تھا۔ تبھی فائز نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ 10 منٹ میں میٹنگ ہے، سب پریپیئر ہے، امید ہے وہ ہمارے ساتھ شیئرز میں لائیں گے، اس نے کچھ پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، حیا مسکرا دی تو وہ دونوں میٹنگ روم کی طرف چل دیے۔ اوکے مس حیات، تو کل سے ہم مل کر کام کریں گے۔ اویس کے الفاظ حیا کے لیے تقویت کے باعث تھے۔ شکر تھا کہ زندگی میں کچھ تو اچھا ہوا۔ اس نے سر ہلایا اور اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا، یہ جانے بغیر کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ فائز نے بھی ہاتھ ملایا اور فائلز اٹھا کر باہر آ گیا، جبکہ باہر نکلتے وارث کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا جو اندر حیا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے اندر دیکھا، حیا اویس سے بات کری تھی اور گزر گیا، اور اب حیا کا کیا ہونا تھا وہ باقی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مس حیا، رات ایک ڈنر ہے، کیا آپ مجھے جوائن کریں گے؟ باقی ڈیٹیلز تب کلیئر کر لیں گے، ابھی فی الحال میں جلدی میں ہوں، وہ بولا تو حیا مسکرا دی۔ شور مسٹر اویس، اس نے حامی بھر لی۔ آئی تھنک کہ مس اور مسٹر ہٹا کر بات کرتے ہیں، اب تو ساتھ ہے ہمارا، اویس مسکرایا تو حیا ہنس دی۔ کیوں نہیں، جیسا آپ چاہیں۔ واو گریٹ، آپ یقیناً ایک اچھی بیوی بن سکتی ہیں، فرما بردار، اس نے ہنس کر کمپلیمنٹ کیا تو حیا مسکرا دی۔ بس اوکے، جلد آپ سے ملنا ہوگا۔ او بی انہوں دس دے کہ تم مس نہیں تے مسز ہاں، منڈا ایویں مس انڈرسٹینڈنگ نہ لے جاوے وہ باہر جینے بھی تین کوڑدا پے۔ اس نے کہا الوداعی سلام کر کے باہر نکلی۔ حیا بھی اس کے ساتھ نکلی تو وارث کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا اپنی جانب متوجہ پایا۔ اویس نے بھی ایک نگاہ اس کو دیکھا جبکہ حیا ٹھہر گئی۔ چلتا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا باہر نکل کے، جبکہ حیا نے وارث کو دیکھا اور سر جھکا لی۔ وہ گاڑی کی چابی کو دیوار پر سنجیدگی سے مارا تھا۔ حیا آگے چلنے لگی تو اس کے پیچھے چل دیا۔ میم، یہ فائل سائن کرانی ہے۔ اچانک ایک امپلائر آ گیا ہے۔ اوکے، 10 منٹ بعد آپ آ جائیے گا، حیا نے کہا۔ گھنٹے تک عالیہ ہمیں کوئی تنگ نہ کرے، وارث نے بآواز بلند کہا اور کمرے میں حیا سے پہلے گھس گیا، جبکہ حیا شرمندہ سی پیچھے داخل ہوئی۔ اس کے داخل ہوتے وارث نے اس کا ہاتھ موڑا اور اسے اسی بند دروازے کے ساتھ لگا کر بالکل اس کے نزدیک تر ہو گیا کہ حیا کی سانسیں الجھ گئی۔ بہت شوق ہے تمہیں ہاتھ ملانے کا، وہ اس کے کان میں پھنکارا، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر وہ اسے کھینچتا واش روم میں لے گیا۔ وارث میری بات سنیں، حیا اسے سب بتانا چاہتی تھی مگر وہ سن کر برادر ٹیپ کے نیچے اس کے ہاتھ کر کے وہ اس ہاتھوں کو سختی سے صاف کرتا ہے، ایسے واضح کرتا ہے جس سے اویس کے ہاتھ کا لمس مٹا رہا ہو۔ آج کے بعد تم آفس نہیں آؤ گی، اس کا منہ سختی سے جکڑ کو چنگاڑا۔ وارث، اویس صرف حیا، اس کے چہرے پر گرفت سخت کر کے وہ دھاڑتا اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ حیا کو گالوں میں تکلیف ہونے لگی۔ صرف وارث، صرف اور صرف وارث، اس نے اس کے سرخ لب دیکھتے ہوئے کہا۔ حیا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم یہ لپسٹک نہیں لگاؤ گی، وہ انگوٹھے کی مدد سے اس کے ہونٹوں پر لپسٹک رگڑ چکا تھا۔ حیا کا سب جواب دے گیا۔ انف، وہ اسے دھکا دیتی چیخی۔ جب آپ کو مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کس بات کا حکم جما رہے ہیں مجھ پر، وہ چلائی تو وارث پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، واٹ ایور، میں کیوں اتنا اوور ایکٹ کر رہا ہوں، میری بلا سے جہنم میں جاؤ، اس نے شانے اچکا کر کہا تو حیا کو مزید تکلیف ہوئی مگر وہ آنسو صاف کرتی باہر نکل گئی۔ 2 کروڑ دو مجھے، اس نے کہا تو حیا نے اس کی جانب دیکھا۔ بنٹیاں نہیں ہیں وارث، حیا کی جان، وہ مسکرائی تو وارث نے اس کی جانب ابروج کر۔ آپ آفس آئیں، میں آپ کو 2 کروڑ روپے سیلری دوں گی اور 10 کروڑ دے دو، 10 کروڑ دے دو، یہاں نہیں آؤں گا، اس نے حتمی لہجے میں کہا تو حیا دکھ سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ماں صدقے جاوے، میں 2 کروڑ روپیہ سیلری ملتی بھی بے بغیر تا آ جا۔ رمضان شاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے ان سے نفرت کا سا احساس ہوا اور وہ اپنی جگہ سے بنا اٹھے ان کو دیکھتی رہی جبکہ ان کے پیچھے وزدان شاہ بھی تھے۔ تم نے کمپنی کو سنبھال لیا، رمضان شاہ نے مسکرا کر بات بنائی تو فائل کھول کر اس کو پڑھنے لگی۔ دونوں بھائیوں نے بے وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ حیا، ہم اس کمپنی میں کام کرتے ہیں، ہم نے خون پسینہ لگایا اس کمپنی کا جو آج تک یہ چلتی رہی، ورنہ بڑے بھائی جان کی وفات کے بعد تو وارث اس کو نوچنے لگا تھا۔ وجدان شاہ کی بھی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس نے چڑ کر فائل بند کر دی۔ آپ لوگ چاہتے کیا مجھ سے، یہ سب مجھے کیوں بتا رہے، جتنے آپ لوگوں نے خون پسینے بہائے اس کا 100 گنا تو آپ لے چکے ہیں، باقی کچھ بچا ہے آپ جس کو بچانا چاہتی ہوں۔
اس کی بدلے حاضی پر رمضان شاہ نے دانت بھیجے۔ اچھا تو تمہیں لگتا ہے اس کمپنی کو ہم نے برباد کیا، تبھی تم نے ہمیں اس کمپنی سے بے دخل کر دیا؟ رمضان شاہ غصے سے دھاڑے۔ آپ لوگوں کا جتنا حصہ تھا وہ سب بہت پہلے ختم ہو چکا ہے، یہاں پر صرف میرا حصہ ہے، آپ لوگوں کا کچھ نہیں۔ حیا ان کے چلانے کا اثر لیے بغیر بولی۔ تم پچھتاؤ گی لڑکی، بڑے بڑے مگرمچھوں کے آگے یہ کل کی آئی مچھلیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ وجدان شاہ نے اس کے آگے سے فائل گھسیٹ کر کہا، انہیں بات ہضم ہی نہیں ہوئی تھی کہ حیا نے انہیں کمپنی سے نکال دیا۔ میرا وکیل آپ لوگوں کے پاس تمام کاغذات بھجوا چکا ہے جس میں صاف صاف درجے کی کمپنی اور اس کمپنی کے شیئرز حیا وارث شاہ کے ہیں۔ آپ کے مفاد پرست بچوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ غصے سے بولی جبکہ وجدان شاہ بھی کچھ بولتے کہ رمضان شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو یہاں سے، انہوں نے کہا تو وہ کچھ پل حیران ہوئے، پھر حیا پر غصیلی نظر ڈال کر وہاں سے نکل گئے۔ حیا کو شدید اسٹریس سا محسوس ہوا، یہ ایک بھاری ذمہ داری تھی، گھر پر وہ جینے نہیں دیتا تھا، جبکہ آفس آؤ تو سب نوچنے کو تیار بیٹھے۔ اس نے وارث کی تصویر کو ہنستے ہوئے دیکھا اور سر تھام لیا۔ کل رات سے وہ گھر نہیں آیا تھا، ارحم کے ساتھ اس کے فلیٹ پر تھا اور مسلسل صرف اپنا شوق پورا کر رہا تھا۔ بڑا ہی لعنتی قسم کا انسان ہے۔ ارحم کو دیکھتے اس نے مزید ایک اور گلاس حلق میں ڈال لیا۔ یار ارحم مجھے زہر لگتی ہے وہ۔ وارث نے چڑھ کر گلاس دور اچھالا تو ارحم ہنس دیا۔ تو پہلا ہوگا جسے اپنی بیوی سے چڑ ہے، وہ سگریٹ کی کش لیتا ہوا بولا۔ غریب گھرانے کی بیچاری مظلوم میری کمپنی میں راج کری ہے، وہ کلس کر بولا تو ارحم نے اس کی جانب دیکھا۔ یار مجھے نا یہ شادی وادی کرنی نہیں تھی، وہ اٹکتے ہوئے بولا۔ یہاں تیرا تو گزارا ہو ہی رہا تھا۔ ارحم ہنسا تو اس نے اس کو گھورا۔ یہ تیری لگائی ہوئی عادت ہے، وہ سر جھٹک کر بولا۔ جس رات تیری ماں بھاگی تھی اپنے عاشق کے ساتھ، اگر تجھے یہ لت نہ لگاتا تو میسنا کہیں کھائی وائی میں چھلانگ لگا دیتا۔ ارحم نے کوفت سے کہا تو اس کو لگا اس کی سانسیں حلق میں پھنس رہی ہیں۔ وہ لمبا سا سانس لے کر دوبارہ گلاس بھرنے لگا۔ اب کیا سوچا تو نے؟ ارحم نے بھی گلاس بھرا۔ کیا سوچنا ہے، دل تو کرتا ہے اس کی گردن اتار دوں اس کے بدن سے، وہ دانت کچکچا کر بولتا ارحم کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ جس دن تیری بیوی تیرے سارے مال پر ناگن بن کر بیٹھے گی نا، اس دن پتہ چلے گا تجھے۔ وارث نے اس کے ہنسنے پر گھور کر کہا تو اس نے نفی کی۔ ہمارا سین نہیں ایسا، یہ شادی وادی بیوی بچے کون یہ سیاپے پالے، زندگی سکون میں، ماں باپ امریکہ میں، سیلف لائف ہے میری۔ بچپن سے کبھی رشتوں کیوں نہیں دیکھا تو کیا رشتوں کو سمجھے، ہمارے جیسے اپنی دنیا سجاتے میرے یار، اپنی دنیا۔ وہ گلاس اوپر کرتا بولا جبکہ وارث سے اس کے گلاس سے گلاس ٹکرایا، دونوں ایک سانس میں پی گئے۔ دونوں رج کے بغیرت نے، اور پھر دونوں سر جھٹک کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہنستی ہے۔ پھر بھی حیا کا تو کچھ کرنا پڑے گا۔ وارث کا دماغ اب بھی وہیں تھا۔ ہاں یہ بھی ہے، کیونکہ پیسے کے بغیر زندگی کیا فائدہ پھر، ارحم نے خود سے کہا تو وارث نے اس کی جانب دیکھا۔ حویلی بیچنے کا سوچا میں نے، وہ اٹکتے لہجے میں بولا تو ارحم ہنس دیا۔ کیوں، سارے دربدر ہو کر مرنا چاہتا ہے؟ اس نے دوبارہ گلاس بھرا تو حیا کو تکیہ رکھ کر مار دیتا ہوں۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ انسان اپنی بیوی کے بارے میں نادر خیالات رکھتا ہے جو اس پر اپنی جان نچھاور کر دے، تب بھی اف تک نہ کرے۔ ایک حل ہے، ارحم نے اس کی جانب دیکھا۔ وارث نے سگریٹ کا دھواں فضا کا سپرد کیا۔ وہ اس کی جانب معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وارث سب کی ناسمجھی سے ایسی جگہ مصروف کر کے آنکھ اٹھانے کی فرصت نہ ملے، وہ بولا تو وارث کچھ کچھ سمجھنے لگا۔ دماغ تو نہیں خراب؟ بچے پال لوں تاکہ وہ مزید سر پر چڑھے؟ ابے بھائی ڈرا دھمکا کر رکھ، تیرا بھی بس۔ ارحم اب بیزاریت سے بولا، جبکہ وارث نے گلاس ٹیبل پر پٹک دیا اور کھڑا ہو گیا۔ اب تو دیکھ تیرا بھائی کرتا کیا ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا جبکہ ارحم نے اس کی جانب دیکھ کر گھونٹ بھرا۔ جیو لالا، اس نے ہاتھ اٹھا کے اس کو چیئر اپ کیا تو وارث نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور گاڑی کی چابی لے کر نکل گیا، جبکہ پیچھے ارحم اپنے کام میں مصروف رہا۔ اسے 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ وارث کو نشہ کم چڑھتا تھا اور چڑھتا تھا تو اپنے ٹھکانے پر پھر بھی اپنے قدموں سے پہنچ جاتا تھا، جبکہ ارحم نشے میں ایک قدم بھی نہیں لے پاتا تھا۔ ابھی وہ بے حس پڑا تھا، آنکھیں موندے کہ اسے کھٹکے کی آواز محسوس ہوئی، مگر جسم اتنی سخت کہاں تھی کہ وہ اٹھ سکتا، نہ جانے وارث سے آتے ہوئے بند کر کے بھی گیا تھا دروازہ ہی نہیں۔ اس کے دماغ کی تو ساری سہولتیں جواب دے گئی تھی، جبکہ اب ایک دم اس کی آنکھیں کھولی کیونکہ اسے اپنے عقب میں ایک آواز سنائی دی۔ وہ نسوانی آواز تھی۔ میرے خیال سے سو چکا ہے، کوئی کہہ رہا تھا۔ ہمیں فرق نہیں پڑتا، تم سامان سمیٹو، جاگ بھی رہا ہو تو کون سا اپنے قدموں پر چل سکتا ہے، دوسری لڑکی نے کہا جبکہ وہ بے وقوف تھا۔ ہاں شاید کیونکہ وہ جاگتے بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ یار یہ بختاور کی بیٹ کسی دن تمہارا کام تمام کرا دے گی، دوسری لڑکی غصے سے بولی۔ ایڈیٹ، ساری باتیں یہیں کرو گی، ہمیں نکلنا یہاں سے، وہ کہہ کر کمروں کی جانب بڑھی۔ تو ارحم نے خود کو صوفے پر سے زبردستی دھکیل کر اٹھایا، مگر اس کے دماغ پر بے حد اینٹوں کا جیسے وزن رکھ دیا گیا تھا، وہ جاگ کر بھی بے حس مردہ لگ رہا تھا۔ ٹڈے وغیرہ بغیر تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دونوں لڑکیوں کو کمرے سے اپنے سامنے نکلتا دیکھ اس نے غصے سے جیسے دماغ کو جھٹکا کیا دور ترقی تھا، گنڈے موالی چور لڑکے ہوتے تھے ایک الگ بات ہے، اب لڑکیوں نے بھی ایک دھندا کھول لیا۔ یار وہ جاگ گیا، پیچھے کھڑی لڑکی کے ہاتھ سے بیگ گر گیا۔ اس کی کتنی رقم پڑی تھی؟ اگر وہ ہوش میں آتا تو دونوں کا بینڈ بجا دیتا، جبکہ آگے والی جس نے چہرے کو سیاہ نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا، اس کی ہیزل آنکھیں بری طرح سے ارحم کو گھوری تھی۔ وہ اس کے نزدیک آتی گئی، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مفلوج، اس نے ایک لفظی جواب دیا، ٹیبل پر اس کے شوق کا اہتمام دے کر اس نے پیچھے والی کو دیکھا۔ ارحم کے دماغ کی سکرین پر یہ آخری منظر تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ نشے کی زیادتی سے خود ہی دوبارہ گر گیا، جبکہ آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ چل خس کم جہاں پاک، خیر ابھی جہاں پاک تو نہیں ہوا، وہ شانے جھکا کر بولی تو دوسری اور لڑکی تیزی سے سامان اٹھا کر بھاگی، جبکہ پہلی والی نے بھی جانے کا سوچا، مگر ارحم کے گلے میں سونے کی چین دیکھ کر وہ جھکی اور وہ چین کھینچ لی۔
مردوں پر سونا نہیں جچتا۔ اس نے جیسے اس کے کان میں کہا، پھر دونوں وہاں سے نکل گئی۔ کہاں سے آئی تھی اور اس کے گھر سے کیا لے کے گئی؟ تو صبح کا سورج بتانے والا تھا۔ ایک طرح بغیر تو دہی لوٹے جان دے بغیر تو۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ ڈیم اٹ، وہ غصے سے بول اور پلٹا تو سب کے کمروں کے دروازے بری طرح بچا دیے۔ آدھی رات کے پھیرے پہر دروازے بچنا، عماد، منیب، فائز سمیت وجدان شاہ اور رمضان شاہ بھی ہکا بکا باہر نکلے تو اسے صوفے پر ٹانگ جمائے پائے۔ یہ شرابی آج مجھ سے قتل ہو جائے گا، منیب غصے سے چلائے جبکہ وارث نے سگریٹ لبوں میں لگائی اور صوفے سے اٹھا۔ وہ دھیمی چال چلتا اس کے نزدیک آتا گیا جبکہ منیب اسے خونہ شام نظروں سے گھور رہا تھا۔ تو مجھے قتل کرے گا؟ سنجیدگی سے شکل دیکھتا اب ہنسنے لگا۔ ابھی اوئے دیکھ، یہ مجھے قتل کرے گا، وہ فائز کے شانے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ کسی وقت وہ دونوں گہرے دوست تھے۔ من کو شدت سے اپنی انسلٹ کا احساس ہوا تو اس نے مارے غصے کے اس پر ہاتھ اٹھایا جب اسے وارث نے سختی سے جکڑ کر موڑ دیا۔ ہائے میرا بچہ! تائی تو دل ملا اٹھی جبکہ عماد اور فائز نے اس کا ہاتھ آزاد کرایا۔ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ رمضان شاہ غصے سے چیخے۔ چپ! وہ ان سے ذرا زور سے دھاڑا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ وہ ہاتھ اٹھاتا وہ پوچھنے لگا۔ ہمیں کیا پتہ، ہو سکتا تمہاری ماں کی طرح وہ آوارہ بھی آدھی رات کو بھاگ جائے۔ غریب گھر کی لالچی عورتیں! وجدان شاہ نے غصے سے اپنا حبس نکالا تو وارث کے دانت پھینچے۔ بڈھے! وہ اب کے مرے سے بولا۔ اپنا منہ بند رکھ، سنجیدگی سے کہہ کر وہ چلایا۔ حیا! پوری حویلی میں اس کی آواز گونج اٹھی کہ سب نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ تم سب باہر نکلو۔ نہ جانے اس کے دماغ کی پھرکی کیوں گھوم گئی تھی کہ آدھی رات کو وہ لاؤنج میں دارت لگا کھڑا تھا۔ ڈیڈ یہ سب کیا ہے؟ عماد نے رمضان شاہ کو جانب دیکھا۔ کیا مجھے سمجھ آ رہا جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ وہ اس پر چڑھ دوڑے تو وارث جو سب سے بے نیاز ہو چکا تھا صوفے پر جا بیٹھا اور مسلسل حیا کو پکارا تھا۔ وہ اپنی امی کے گھر ہے، فائز سے مزید تماشا نہ بڑھے یہ سوچ کر آخر بتا ہی دیا۔ وارث نے اس کی جانب دیکھا۔ تو چھوڑ کر آیا تھا؟ وہ بگڑتے ہوئے بولا۔ فائز چچی اس کے آگے آ کھڑی ہوئی جو کہ اپنے حواس کھو کر اس کو مارنے کے لیے دوڑا تھا۔ سب نکلو یہاں سے، سب ابھی! وہ دھاڑا تو وجدان شاہ سمیت رمضان شاہ نے بھی ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس کو اس کے کمرے میں بند کر دو، منیب نے کہا۔ وہ شاید سمجھ رہے تھے وارث نشے میں ہے تبھی وہ حرکتیں کر رہا ہے، جبکہ وارث عجیب تکلیف کا شکار تھا جب سر ہم نے اسے یاد دلایا کہ وہ رات بھی اس کی زندگی کا حصہ جب اس کی ماں بھاگی تھی۔ وارث نے بنا کچھ کہے اپنے پینٹ کی بیگ سے ریوالور نکال کر منیب کے دماغ کا نشانہ لیا تو چچی تائی چیخ اٹھی جبکہ باقی سب کے رنگ پھک ہوئے۔ فائز، حیا کو لے کر آؤ، رمضان شاہ بولے۔ چھوٹے بیٹے کی کن پٹی پر بندوق دے کر وہ گھبرا اٹھے تھے۔ نکلو میرے گھر سے! وہ بندوق کی نوک سے انہیں نکل جانے کو کہتا خود بھی ان سب کے پیچھے بڑھنے لگا جو باہر جا رہے تھے۔ سب کو باہر نکال کر اس نے دروازہ بند کر دیا جبکہ باقی سب لان میں تھے۔ حیا آئے گی تو دروازہ کھلے گا، اس نے باواز بلند کہا تو رمضان شاہ غصے سے چلائے۔ اس منحوس کو بلاؤ، سنبھالے اس الو کے پٹھے کو۔ فائز خود بھی سنگینی سمجھ چکا تھا تبھی وہ گاڑی نکال کر حیا کو لینے دوڑا۔ اوئے ہوئے، سارے نہ تو چنگی ہوئی، ٹکا کی ہوئی، چلو نکلو بغیر تو۔ اس کی امی کے چھوٹے سے گھر کے سامنے گاڑی روک کر اس نے تیزی سے دروازہ بجایا جبکہ وہ مسلسل حیا کو فون کر رہا تھا۔ یہی تنگ گلیوں میں پراڈو لانا بے حد مشکل تھا۔ اچانک ہی دروازہ کھلا تو حیا کے والد سمیت والدہ بھی ہونک چہرے سے اسے دیکھ رہے تھے جبکہ وہ شرمندہ ہو گئے۔ میں معافی چاہتا ہوں مگر بھابھی کو لینے وارث کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تبھی اتنی جلدی آنا پڑا۔ اس نے بات بنائی تو مزید پریشان اٹھے۔ بیٹا سب خیریت تو ہے نا؟ حیا کے والد بولے تو اس نے سر ہلایا۔ تبھی حیا دوپٹہ سنبھالتی باہر اور فائز کو دیکھ کر حیران ہوئی جبکہ فائز اس کے پیچھے ڈرپوک سے چہرے کو دیکھ کر ساخت ہوا تھا۔ کیا ہوا فائز؟ حیا نے فائز کی جانب دیکھا تو جسے ہوش میں آیا اور اپنی غلطی پر اسے غصہ آیا۔ اتنی مشکل حالات میں سے کیا سوچ رہا تھا؟ فارس کی طبیعت نہیں ٹھیک، آپ میرے ساتھ چل سکتی ہیں ابھی؟ یہ بات سنتے حیا نے ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا اور وہ اپنی ایک نظر ماں باپ کو دیکھ کر گاڑی میں سوار ہوگی جبکہ فائز نے بھی ایک نظر اس معصوم چہرے کو دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کیڑا معصوم چہرہ؟ چھوٹے سے محلے میں پراڈو کی آواز سے کئی لوگ جاگ اٹھے تھے۔ سارے راستے فائز نے اسے سب بتا دیا کہ فارس کو شدید اچانک ہی اپنی بیوی کا دورہ پڑ چکا تھا کہ اس نے سب کو گھر سے نکال دیا۔ اوئے ہوئے، دورہ تو واقعی بڑا شدید اچانک پیا۔ حیا بے چین ہو اٹھی تھی، وہ پل کے پل میں وارث کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی۔ گھر کے آگے گاڑی رکی تو وہ ننگے پاؤں اندر کی طرف دوڑی۔ سب کو باہر دیکھ کر اسے شدید شرمندگی ہوئی، سب اسے گھور رہے تھے۔ حیا نے دروازہ بجایا مگر اندر سے جواب ندارت تھا۔ او بی بی کچن کے راستے سے چلی جا، ڈرامے نہ کر اب اتنے۔ اس کے آنسو دیکھ کر چچی بھڑکی تو وہ کچن کی جانب دوڑی۔ اس کو کی نمان دروازے سے چھوٹے سے دروازے سے سکڑ سمٹ کر حیا تو اندر آگئی کیونکہ وہ دھان پانسی تھی مگر باقی سب کا وہاں سے گزرنا مشکل تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی لاؤنج پہ صوفے پر لیٹے وارث تک پہنچی۔ بلیک شرٹ کے سارے بٹن کھولے ہوئے صوفے پر پڑا تھا۔ وارث! اس نے نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا جبکہ آنکھیں بھی اشک بار ہوئیں۔ وارث نے آنکھیں وا کر لی۔ حیا کا چہرہ اس کے سامنے تھا، وہ اسے یوں ہی دیکھ رہا تھا جبکہ حیا نے اپنے آنسو روکے۔ آپ اٹھیں، کمرے میں چلتے ہیں، اس نے کہا تو وارث نے اس کے سر کے پیچھے جا کے سے اچانک سختی سے اس کے بالوں کو مٹھی میں بھر لیا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، وہ اس کے چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر کرتا بولا۔ معلوم ہے، حیا کی سسکی سے نکلی۔ افارہ، غریب! اس کے گالوں پر دانت سے کاٹتے ہوئے اسے مقابل کی تکلیف کا احساس بالکل ہوا اور اچانک ہی وہ اٹھا۔ حیا کا سرخ گال دیکھا، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر اسے اپنے قدموں میں کھینچ لیا جبکہ اس کو سر کو جھٹکا دیتے اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ جکڑا ایسے کہ حیا پوری طرح سے اس کے سامنے بے بس رہ گئی۔ وارث کے گھٹنے تھامے بیٹھی تھی۔ تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا، وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اس کے چہرے پر چھپتا اس کی سسکی کو قید کر گیا۔ انداز نہایت جارحانہ تھا۔ حیا بری طرح مچلی مگر وارث نے اس پر رحم کھانے کی بالکل نہیں سوچی تھی۔
نفرت ہو تم۔ وہ مدھم آواز میں اسی قربت میں بولا جبکہ حیا کے آنسو وارث کے گال بھی بھگو رہے تھے۔ اپنی مرضی سے وہ اس سے جدا ہوا اور اس کو پرے دھکیل کر اٹھا تو حیا نے اس کے قدموں میں سے اپنا دوپٹہ کھینچا جبکہ وارث اس پر قدم رکھ چکا تھا۔ حیا کو بالکل اندازہ نہیں تھا وارث منہ کے بل زمین پر گرا۔ حیا کی چیخ نکل گئی۔ وارث نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، میں نے بدلہ نہیں لیا۔ میں اس کا کونا اس کے سر پر لگا تبھی سر پھٹ گیا۔ نفرت ہے مجھے حیا سے۔ اس کے لبوں کی سرگوشی سنتے حیا کا دل کٹ سا گیا۔ وہ بری طرح روتی سی صفائیاں دینے لگی مگر وارث بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ سب اس کے چہرے کی حالت اور اس کے اڑے رنگ اور اس کا رونا دیکھ چکے تھے۔ فائز جلدی سے وارث کی جانب پر بمشکل اس نے اٹھایا کیونکہ منیب تو سب پر لعنت بھیجتا جا چکا تھا۔ اوئے ہوئے، جبکہ عماد کی نظر صرف حیا پر تھی۔ بڑے لعنتی کمینہ نظر باز انسان۔ اور رمضان شاہ اور وجدان شاہ بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فائز اور حیا نے بمشکل وارث کو بمشکل کمرے تک پہنچایا۔ ڈاکٹر کو کال کی۔ اگلے دن وہ آفس نہیں گئی تھی جبکہ اسے معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے وجدان شاہ آفس گئے تھے اور اکاؤنٹنٹ کے ساتھ کافی ضد کی کہ وہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں سے رقم دے مگر حیا سختی سے منع کر چکی تھی۔ اس نے بلاخر اویس کو فون کیا۔ حالانکہ وہ چاہتی نہیں تھی کہ وہ ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی چلا رہا تھا اور اس کے لیے وقت کیوں دیتا، مگر آخری ملاقات میں حیا کو اس نے کسی بھی قسم کی مدد کی بات کی تو آج وہ مجبور ہو کر اسے کال کری تھی کیونکہ وارث کے سر کی چوٹ کافی گہری تھی اور اب تک سو رہا تھا۔ فائز بھی وہیں تھا مگر اپنے باپ سے وہ کم ہی بات کرتا تھا تبھی کسی قسم کی مدد اس سے نہیں لی اور ویسے بھی وہ ان پر کوئی روب ڈلوانا چاہ رہی تھی۔ اویس کو فون کر کے اس نے اس کے سامنے اپنی مجبوری رکھی تو 1 گھنٹے بعد کمپنی میں پہنچ گیا۔ ویسے بھی اسے خود بھی کچھ کام تھا مگر حیا کے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں سن کر پہلے تو ایک لمحے خاموش ہو گیا۔ حیا شادی شدہ تھی اس بات کا اسے علم نہیں تھا اور پھر اس نے تمام سوچوں کو پرے دھکیل کر اخلاقیات نبھاتے وارث کی طبیعت پوچھنے کا سوچا اور ان کے گھر چلا آیا۔ جبکہ وجدان شاہ اویس کو آتے دیکھ ہی نکل گئے تھے تبھی دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا۔ حیا اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران کھڑی تھی جبکہ وہ مسکرا دیا۔ آپ کے یہاں مہمانوں کی مہمان نوازی حیران ہو کر کی جاتی ہے؟ اس نے کہا تو حیا چونک گئی۔ نہیں، آپ بیٹھیں، اس نے ذرا سا مسکرا کر کہا تو اویس سر ہلاتا بیٹھ گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کے ہسبینڈ کی؟ اویس نے پوچھا تو حیا نے سر ہلایا۔ جی اب تو بہتر ہے کافی، اس نے میٹ کو چائے کا کہا اور اویس کے منع کرنے کے باوجود میٹ کو چاہ ہوا کیا تھا انہیں؟ وہ پوچھنے لگا تو حیا ایک پل کو خاموش ہوئی۔ کیا بتاتی؟ شراب کے نشے میں اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے گرا اور سر پھٹ گیا۔ اس نے چڑ کر سوچا بس پاؤں پھسل گیا تو سر پر چوٹ لگی، اس نے مدھم آواز میں ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہا تو اویس نے اوہ کر کے سر ہلایا۔ خیر آپ پریشان نہ ہو، اویس اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا جس کی شکل ہی بتاتی ہو کافی پریشان ہے۔ حیا مسکرا دی جبکہ منظر چچی نے بڑے غور سے دیکھا اور وارث کے کمرے کی طرف چل دی۔ دروازے پہ جائے بغیر مندر داخل ہوئی تو دیکھا وارث سر تھامے بیٹھا۔ ویسے تمہارے سے بڑے زیادہ بے غیرت شخص آج تک نہیں دیکھا میں نے، انہوں نے کہا تو وارث نے سرخ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ان کے اپنے کمرے میں موجودگی سے زہر سے بھی زیادہ بری لگی۔ کیا تکلیف ہے، کیوں آئی ہیں؟ وہ غصے سے بولا تو چچی تنزیہ مسکرا دی۔ تمہاری بیوی کھلے عام غیر مرد کے ساتھ رنگ رلیاں کرتی پھرے اور یہاں تم ہمیشہ کی طرح بے وقوف بنو۔ انہوں نے پچھلا تانا بھی دے ڈالا۔ ویسے بالکل باپ جیسے ہو، وہ بھی ایسے اس آوارہ کو چھوٹ دیتا تھا۔ چچی کے کانوں کو ہاتھ لگایا تو فارس نے ساتھ پڑے گلاس کو ہاتھ سے دھکیل کر نیچے گرا دیا۔ کارپیٹ پر پانی گر گیا جبکہ گلاس ٹوٹا نہیں۔ یہ گلاس میں آپ کے سر پر پھوڑ سکتا تھا۔ اپنے اس کمزور اور بڈھے حسن کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں تو ابھی نکل جائے۔ وہ چیخا تو چچی اس کی بد زبانی پر سے کوسنے لگی۔ ویسے بڑی عزت کرا دی، بڑی بےزتی ہو گئی۔ آ کے چچی دیتے ایسا بد زبان ہے منحوس تو یوں ہی سڑ کر مرے گا، وہ کہتی باہر نکل گئی جبکہ وارث چیخا حیا! اویس اور حیا ایک دم چوکنا ہوئے۔ حیا کو اویس کے سامنے شدید شرمندگی ہوئی، اسی لیے چاہ رہی تھی کہ وارث کے جاگنے سے پہلے وہ چلا جائے مگر بزنس کی باتیں لے کر بیٹھ گیا۔ اویس نے حیا کی طرف دیکھا جو ایکسکیوز می کہتی وہاں سے اٹھی۔ کیا میں ان کی طبیعت پوچھ سکتا ہوں؟ اویس بولا۔ چل اویس نے بھی بیستو ہوندہ شوق چڑھیا تے ہن اگلی واری بیستو ہوندی اویس صاحب دی ہے۔ حیا کا خوف زدہ ہونا اسے بالکل اچھا نہیں لگا جبکہ اس کے شوہر کو بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ جی آ جائیں۔ اس سے کوئی بات نہ بن پڑی تو دل میں رب سے فریاد کرتی وہ اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ مندر داخل ہوئی تو وارث نے اسے گھورا جبکہ اس کے پیچھے اویس کو دیکھ کر اسے سختی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وارث یہ آپ کی طبیعت پوچھنے آئے ہیں؟ حیا اس وقت شدید گھبرا چکی تھی۔ وارث کی بد مزاجی سے پہلے پورے شہر واقف ہو مگر اویس واقف نہیں ہوگا وہ جانتی تھی۔ آئے ہیں؟ اسے سوالی نظر حیا پر اٹھائی۔ میرا مطلب، حیا انگلیاں چٹکاتی اویس کی جانب دیکھنے لگی جو اندر داخل ہوا اور وارث کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیسے آپ مسٹر وارث؟ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، کہتے ساتھ اس نے منہ موڑ لیا جبکہ حیا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اویس مدھم سا مسکرا۔ اوکے مس حیا، پھر ملاقات ہوگی آپ سے، اس نے کہا تو حیا مسکرا بھی نہ سکی۔ اویس باہر نکلا تو حیا اس کے پیچھے ہو لی۔ بات سنو میری، وارث چڑھ کر حیا کو پکارنے لگا مگر اس نے کان نہیں دھری کیونکہ اسے غصہ آ چکا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ بالکل ایسا نہیں ہے، شاید طبیعت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، وہ بولی تو وہ شرمندہ تھی۔ بعض لوگوں پر دوائیاں حد سے زیادہ اثر کرتی ہیں تو ان کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، کل آفس میں ملاقات ہوگی، اس نے کہا تو حیا مسکرا دی جبکہ اویس باہر کی جانب چلا گیا۔ وہ لان سے نکل گیا تو حیا کمرے میں واپس آئی۔ بہت تمہارا ایسے دل لگ رہا ہے، وارث نے چل کر پوچھا تو حیا نے غصے سے اس کو گھورا۔ آپ نہایت بدتمیز اور بد اخلاق ہے۔ ہاں میں ہی تو بدتمیز ہوں، سارا اخلاق تو اس فرنگی پر ٹوٹ گیا، وہ چڑھتا بولا تو حیا نے اس کی جانب دیکھا۔
وارث صاحب کمرے کا حال دیکھیں، اٹھتے ساتھ آپ نے چیزیں پھینکنا شروع کر دی۔ وہ بستر پر سے سامان اٹھاتی بولی، کیوں کوئی نیا پسند آ گیا جو میرے کام کرتے ہوئے ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں؟ وہ بولا تو حیا نے پلٹ کر دیکھا۔ وارث ہنستی ہے، تم غریب مڈل کلاس لڑکیوں کا یہی مسئلہ، جو امیر دیکھا اس کی طرف ہوگی، کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوتا تم لوگوں کا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ سرخی دیکھ کر وہ مزید بولا، وہ چاہتا تھا وہ روئے، اسے تکلیف ہو کیوں اس بات کا اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر امیر ماں باپ اپنے بگڑے ہوئے میرزادے کے لیے ایک غریب لڑکی کو کیوں ڈھونڈتے ہیں۔ ہر کہانی میں خراب ہیرو کے ساتھ غریب لڑکی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جتنا اس غریب لڑکی کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے اتنی اس امیرزادے کی اوقات ہوتی ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ وارث نے دانت پھینچ کر خود پر سے کمبل اتارا اور سائڈ ٹیبل لیمپ پر پڑا سامان دیوار پر دے مارا، دیکھ کر مارنے لگا۔ جبکہ حیا یہ شور سنتی، اس سے پہلے دوسرے کمرے میں جاتی وارث نے اس کی گردن پکڑ کر اسے دوبارہ کمرے میں کھینچ لیا۔ کس اوقات کی بات کر رہی ہو؟ کیا ہے تمہاری اوقات؟ وہ سڑک چھاپ کپڑے کی چھوٹی سی کرائے کی دکان پر پڑا تمہارا بوڑھا باپ، یا وہ استانی تمہاری ماں؟ اور تم کیا تھی؟ امیروں کے خرچے پر پلنے والی غریب اور بد کردار عورت جو میرے باپ کے سامنے مجھے مانگنے گئی تھی۔ وہ چیختا ہوا اسے بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ حیا کی آنکھ سے آنسو نکلا، اور اپنی اوقات کے ساتھ میری اوقات ملاؤ گی تم؟ وہ حقارت سے اس کو دیکھ کر بولا، برانڈ ہے وارث شاہ، برانڈ، سمجھی ہو تم؟ میرے پیسوں پر ناچنے والی، میرے سامنے منہ نہ کھولنا اگلی بار۔ گھٹیا الفاظوں سے نوازتا ہوا اس کو گھورتا واش روم میں چلا گیا، جبکہ حیا اپنی سستیاں دباتی کمرے سے باہر بھاگی۔ اس کا دل کیا بھاگ جائے، اتنا بھاگے کہ وہ دور چلی جائے، یا اپنے دل کو چیر کر اس میں سے وارث کو نکال پائیں کہ وہ بھاگتی ہوئی لان میں آ گئی۔ ویسے بڑے کوئی لانتی چول قسم کا انسان ہے وارث۔ بینچ پر بیٹھی وہ آنسو سے خود ہی پوچھ رہی تھی کہ عماد اس کے ساتھ بیٹھا تو اس نے سرخ نظریں عماد پر اٹھائی۔ بہت برا۔ وہ مسکرا کر ہمدردی کرنے لگا۔ حیا اٹھنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ غصے سے بولی تو عماد نے اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کی کلائی کو عجیب انداز میں چھوا۔ حیا کا دل جیسے دھک سے بیٹھ گیا۔ ظالم ہے یہ شرابی، تمہارا ایک نظر بس مجھ پر ڈال لو، رانی بنا کر رکھوں گا، پیسے بھی دوں گا، فکر نہ کرو۔ وہ واضح لفظوں میں اپنی دماغ کی گندگی بتانے لگا تو حیا فک رہ گئی۔ نہیں، یہ مت سمجھنا شادی کی کوئی ڈیمانڈ ہے، چٹاخ۔ اس کے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے، جبکہ حیا کی سانسیں پھول چکی تھی۔ وہ آگ بگولا ہوتی اس کے منہ کو نوچ دینا چاہتی تھی۔ تم میری بولی لگاؤ گے بتھاڑی، میں تمہیں زمین میں گاڑ دوں گی۔ وہ اپنی شیرنی لگی۔ مات بھی اس کی جانب پڑتا کہ اس کے پیچھے کھڑے وارث کو دیکھ کر وہ وارث کی جانب پڑا۔ سمجھا لو تم اپنی بیوی کو، زیادہ مجھ سے چپک رہی ہے، پھر بعد میں برا میں ہی ہوتا ہوں۔ پہلے ماں پیچھے پڑی تھی اور اب صاحبزادے کی بیوی نے پکڑ لیا۔ شادی شدہ ہو تم بھی، اور میں بھی، شرم کرو۔ وہ اس پر الزام لگاتا وہاں سے دندناتا ہوا چلا گیا۔ حیا نے وارث کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ ویسے لختی لعنت وارث صاحب کے سارا کچھ کل گھر دے بیچ ہو کے تے بیوی نہیں پروٹیکٹ کیتی جا رہی تے ہن ماں دا بھی تانا دے گیا کہ تیری ماں بھی میرے پیچھے پئی سی، ایڈا ماں دا کوئی پرنس چارلس آنا۔ مگر جو آج اس نے حیا کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد حیا کا اس سے بات کرنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، اور وہ کیا صفائیاں دیتی، کون سا اس نے مان لینا تھا۔ وہ پاس سے گزر گئی جبکہ وارث باہر نکل گیا۔ اس نے عماد کی گاڑی کا تالا توڑ دیا، جبکہ وہ اپنی دونوں گاڑیاں بیچ چکا تھا۔ گھر میں اس کے بعد صرف عماد کے پاس بڑی گاڑیاں تھیں۔ چلو عماد گڈی تو گیا۔ وہ ارحم کے گھر پہنچا تو ارحم بستر پر یوں ہی پڑا تھا۔ اس نے پانی کا جگ اٹھا اس کے منہ پر الٹ دیا، جبکہ وہ چیخ مار کر اٹھا، گڈ مارننگ۔ وارث نے کہا، وہاں پڑی سگریٹ میں سے ایک اٹھا کر جلا کر ہونٹوں میں لگا لی، جبکہ ارحم کو ہوش آیا وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔ وارث نے بھی پلٹ کر اس کو دیکھا۔ میں برباد ہو گیا، ارحم اپنی الماری سے کپڑے پھینکتا چیخا، جبکہ وارث ہنس دیا۔ تیری زندگی میں تو بربادی مچانے کے لیے کوئی حیا نہیں آئی، اس نے کہا اور سگریٹ کے کش لیتا رہا۔ ابے سالے، چرا کر لے گئی، وہ میرے 4 کروڑ روپے رکھے تھے، میں کل ہی بینک سے نکلوائے تھے۔ وہ غصے سے چیخا۔ مطلب؟ وارث کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، تو جبکہ ارحم اسے رات کا قصہ سناتا چلا گیا۔ وارث ایک پل کو حیران ہوا، اور پھر شاید عرصے بعد اس نے کہہ کر لگایا تھا، ابے لڑکیاں بھی چوریاں ہوگی، بات مزے کی آئی ہے، سالے تیرا بھائی ہوتا تو واپس نہ جاتی، اپنا ہی سب لٹا کر جاتی، اور ایک تو ہے۔ وہ اس پر افسوس کرتا بولا، جبکہ ارحم نے صوفے پر سے کوشن اٹھا کر دور پٹک دیا۔ اچھا بات سن، عماد کے ہاتھ توڑنے ہیں۔ وہ عماد کے ہاتھ میں حیا کا ہاتھ دیکھ کر یاد کرتا بولا، اور مجھے اس ڈائن چورنی کے۔ ارحم نے مٹھیاں بھیجی۔ اوئے ہوئے، چلو عماد کو بختی بھی آوے۔ فائز تم مجھے امی کے گھر چھوڑ دو گے؟ حیا نے فائز کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ شام کا وقت تھا، وہ آفس سے آ چکا تھا۔ فائز ایک دم ہی اٹھ گیا۔ جی بھابی ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہمیں چہرے کو دیکھنے کی بھی خواہش ہوئی، جبکہ چچی نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھا۔ تیرا شوہر تو تیرے کام کا نہیں، میرے بچے کو نوکر بنا رکھا ہے۔ وہ بولی تو حیا جو پہلے دماغ خراب کیے بیٹھی تھی پلٹی۔ کم از کم میرا شوہر آپ کے اور آپ کے شوہر کی طرح چوریاں نہیں کرتا، اس نے جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ فائز نے کہا تو انہوں نے غصے سے گھورا۔ زبان کو نہ لگام دو اپنی، اور کوئی ضرورت نہیں اس کو چھوڑنے کی۔ وہ برہم ہوئی تو فائز نفی میں سر لاتا چلا گیا۔ نکمی اولاد، وہ پیچھے سے بولی، جبکہ فائز حیا کو لے کر ان کی امی کے گھر کی جانب چل دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ گئے تو دروازہ بھی اس نے کھولا۔ فائز کی آنکھوں پر گلاسز تھے، وہ غور سے اس کو دیکھ رہا تھا جو اپنی آپی کے گلے لگی ہوئی تھی۔ فائز اندر آ جاؤ، حیا نے کہا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی انکار کر دیا۔ دروازہ بند کر دو۔ حیا اندر چلی گئی، جبکہ اس نے دروازہ بند کیا۔ فائز اسے متواتر گھورا تھا، جبکہ وہ کنفیوز ہو چکی تھی۔ ابھی وہ دروازہ پورا بند کرتی کہ فائز نے پکارا، مس درخشے، بہت جلدی ہے آپ کو دروازہ بند کرنے کی؟ اس نے کہا تو درخشے سرخ پڑ گئی۔ نہیں بھائی، آپ اندر آ جائیں، درخشے بولی تو فائز نے سر پر ہاتھ مارا۔ اوئے ہوئے، وہ تے سیاں بنا دے چکرا چ تے انہیں بھیا بنا لیا۔
تفصیلی ملاقات کی ضرورت ہے، اس نے کہا، زن سے گاڑی بھگا لی۔ پتہ چنڈا چوڑا نہ کھا لیں یار، تم تو بڑی تیز نکلی۔ بختیور نے معروف کو دیکھا۔ بس تمہاری بیٹ کی وجہ سے۔ یہ کیا؟ میں نے اگلی بار مجھے ایسی کوئی شرط میں شامل مت کرنا، معروف نے کہا تو بختیور ہنس دی۔ جانے من، اب تو تم ہمارے گینگ میں شامل ہوگی، وہ بولی تو معروف سمیت درخشے نے بھی حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ معروف نے گھور کر دیکھا۔ تم دونوں کی بات بہت اچھی ہے کہ ایک جذباتی ہے تو دوسری بیوقوف، بختیور نے کہہ کر لگا۔ وہ اس وقت کالج کے پاس والے ریسٹورینٹ میں موجود تھے۔ کیا بکواس کری اور کس طرح بات کری ہو تم؟ معروف سمجھ نہ سکی، 4-5 ماہ پہلے تو دوستی ہوئی تھی تو ان کی اور بختیور نے معروف کو ایک ٹاسک دیا جس پر اس نے انکار کر دیا تو وہ اسے بزدل کہہ کر چڑھانے لگی۔ جب اس نے پورے کالج کے سامنے کا جسٹ فار فن اس نے حامی بھر لی اور ارادہ یہ تھا کہ رقم معذرت کے ساتھ واپس لوٹا دے گی، جبکہ یہاں تو ماجرا ہی لگتا ہے۔ میں تو سچ کہہ رہی ہوں، اس نے مسکرا کر مڑی جہاں اس کے پیچھے 2 لڑکے کھڑے تھے۔ درخشے نے معروف کا ہاتھ پکڑا، دونوں کی غلطی کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اللہ درخشے دوجی دو لخ لعنت اڑی دونوں دے، یہ راکی ہے اور یہ سنی، اور ہم چوری کرتے ہیں اور پھر مال آدھا آدھا، بختیور نے کہا تو درخشے کامتی بیٹھ گئی۔ معروف کا رنگ فک ہو چکا تھا، اگر اس کے باپ کو یہ بات پتہ چل جاتی تو ضرور وہ اس کا قتل کر دیتا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی بختیور، معروف چیخی، جبکہ بختیور ہنس دی۔ منہ کھولنے کا مطلب یاد رکھنا، 2 عزت دار لڑکیاں پولیس تھانے کاٹیں گی۔ بختیور بولی تو معروف درخشے کے پیچھے بھاگی۔ یار رکو، وہ بولی۔ کیا رکو؟ اتنا روکا میں نے تمہیں، مگر تمہیں اپنی زبان پوری کرنی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ابو کو پتہ چل گیا تو بے موت مارے جائیں گے۔ وہ روتی ہوئی بولی تو معروف نے اس کی طرف دیکھا۔ اور مجھے مار دیا جائے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتی رونے والی ہوگی، مگر غلطی تو وہ کر چکی تھی۔ کس نے اور کہاں کہاں انہوں نے یہ غلطی بھگتنی تھی معلوم نہیں۔ صحیح گل ہے بھائی، غلط کیا تو بھگتنا تو پڑے گا نا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری فرسٹ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی فرسٹ ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، میرا تو گلا ٹھیک نہیں ہو رہا، ابھی گھنٹے کی ریکارڈنگ کر کے گلے کی ایسی ماں بہن کی ہوئی ہے، اور ابھی میری کل رات کو اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، اچانک سے گلے کا مسئلہ بن گیا تھا۔ خیر ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو اینڈ کریں گے۔ الطاف احمد، بہت خوبصورت ناول تھا، مجھے لگا آج کے ایپی آئے گی نہیں، اور ابل جبل کی تو بات ہی الگ تھی۔ اینڈ موسٹ فیوریٹ کمنٹ آپ کی وائس کا کیا ہی کہنا، تھینک یو ویری مچ رخسار۔ تو ابھی تو آج کل تو وائس کا بیڑا گرک ہوا پڑا، گلے کا ستیہ ناس ہوا پڑا میرے، میں کیا بتاؤں۔ ابھی بھی اتنی زیادہ درد شروع ہو گئی ہے نا آپ لوگوں کے لیے گھنٹے کی ریکارڈنگ کر کے، حالانکہ پہلے میرا اتنا زیادہ اسٹیمنا بنا ہوا تھا، میں آپ لوگوں کے لیے پتہ نہیں کتنی ریکارڈنگ کر لیتی ہوتی تھی، اب بہت برا حال ہوا پڑا۔ تھینک یو۔ ایپیسوڈ بس اسی وجہ سے لیٹ ہو گئی یار، طبیعت کی وجہ سے۔ ہیک بیٹ فیکٹ بہترین ناول تھا، گنوار سجاول کے ساتھ اچھا لگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تھینک یو ویری مچ ہیک بیٹ فیکٹ پسند کرنے کے لیے۔ عائشہ کیوٹ، تھینک یو عائشہ۔ الطاف احمد، بہت ہی خوبصورت قسم کا ناول ہے، تھینک یو الطاف احمد، ایسا ہی ہے، مجھے بھی یہ ناول بڑا پسند ہے، میں عاشق دیوانہ تیرا۔ ابو بکر شوال، نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال۔ مانو سبحان، نائس، تھینک یو مانو سبحان۔ سی ایچ جٹ، سو نائس، تھینک یو سی ایچ جٹ۔ SGAG مطلب ایس، سٹوری اچھی ہے پر اگر دیکھا جائے تو سجاول کا حق ہے پسند کی شادی کرنا، یار آپ ایسے بچوں کو حق نہیں مار سکتے، مجھے ماں باپ کا فیصلہ زیادہ بہتر لگا، پر اگر حق انصاف دکھا جائے، سجاول ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ ڈیئر ایس، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، پسند کی شادی حق ہے، لیکن اگر آپ کے بڑے کچھ دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو کچھ دیکھ ہی رہے ہوں گے نا، تو اب پھر اس نے پسند کر کے پھر دیکھ لیا اپنا حق یوز کر کے کہ کیا ہوا، تو اب وہ بندے کو ایک ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ اب ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک باری کہہ دے میں ادنا کرنی تو پھر اگلے پلٹ کبھی نہیں میں ادنا نہیں مودنا کرنی، جنہیں پیچھے لڑتا پہ سارے نا ان کے گھر میں جیسے حالات ہے، اپنی اپنی جگہ پہ ہر کوئی ٹھیک تھا۔ تھینک یو ایس۔ ماہنور، ناول آؤٹ اسٹینڈنگ تھا، تھینک یو ماہنور۔ خبر عباس، بہت ہی خوبصورت زبردست ناول، ہیبل زبل موسٹ فیوریٹ، سب کی کمال بانڈنگ، تھینک یو ویری مچ خبر عباس۔ عائشہ عاصم، بہت اچھا ناول، خاص کر گنوار سجاول کی جوڑی، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، تھینک یو ویری مچ عائشہ عاصم۔ جان عباس، وعلیکم السلام، ایپیسوڈ بہت زیادہ اچھی جا رہی ہے، سٹوری پڑھ کے نا بڑا مزہ آتا ہے، اور آپ کی آواز میں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی دن ہی اچھا گزر جاتا ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے آپ کی آواز میں نہ کوئی بھی کہانی سننا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ ترقی دے، صحت دے، اور آپ اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں لاتی رہیں تاکہ ہمارا بھی دل لگا رہے کام کرتے ہوئے، آمین ثم آمین، بہت شکریہ۔ اور آپ بتائیں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے یار، پہلے تو بہتر ہوئی تھی، رات کو میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی، میرے آج کل ریشہ بہت زیادہ ہوا پڑا، اس کا مسئلہ بنا پڑا، تو وہ اب بھی تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی تھی، لیکن رات کو زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور ابھی بہتر ہونے کے بعد میں نے دوبارہ ریکارڈنگ کی ہے، تو وہ بھی گھنٹہ مزید بول کے نا تو دوبارہ میرے گلے کے بہت خراب حالات ہیں، ابھی جا کے کوئی کاف سیرپ وغیرہ پیتی ہوں کہ کیا ہے۔ تھینک یو جون عباس۔ فرزانہ چودھری، زبردست، آلریڈی ریڈ کیا ہوا ہے، آل ریڈر ہوں، تھینک یو فرزانہ۔ ہاں جی مجھے پتا آپ میری آل ریڈر، اچھا ناول بھی آپ نے پہلے ریڈ کیا ہوا ہے۔ ہمارا تو فیل، بس باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ صوبیہ آنٹی اور آتش ڈیوو میں کیوں گئے، اور صوبیہ نے جب بیٹا لینے آیا تو
پیسے کا ضیاع ہونا کیوں کہا؟ اگر باپ 1 لاکھ بینڈیج کا دے سکتا ہے تو امیر غریب ایٹ اے ٹائم ہاؤ؟ پتہ نہیں، اندہ تو میرے نہیں پتہ، باقی کوئی نہیں، ہوتا ہے چلتا ہے دنیا۔ تھینک یو آمرا توفیل۔ ختیجہ نجیب حیدر ویری نائس ناول اینڈ بہت اچھی اینڈنگ۔ رات کو بہت ویٹ کیا، 11 بجے ناول آیا نہیں تو نیند آ رہی تھی تو سو گئی، اب اٹھی تو سنا ہے۔ یار آپ نے دری لینگویج کا پوچھا، افغانی لینگویج ایک نیشنل لینگویج پشتو ہے، اور دوسرا دری فارسی جو ہے وہ ایرانین لینگویج ہے، اینڈ اس ناول میں جو پوئم ہے وہ ناصر خسروی کی ہے جو بہت فیمس افغانی پوئٹ ہے۔ اچھا آپ کو تو کافی زیادہ پتہ ہے۔ تھینک یو ختیجہ فار دس انفارمیشن اینڈ تھینک یو فار یور کمنٹ، مجھے اچھا لگا کہ آپ نے بتایا، اپنی تھاٹ شیئر کی۔ باقی ابھی یہاں پہ کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچے، ٹائم بھی ہو گیا، مجھے اجازت ہے، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔